یہ چیزیں سننے میں آتی تھی کہ جس طرح جماعت اسلامی کا ہولڈ یا پیپلز پارٹی کے ہولڈ کو بریک کرنے کے لیے ایم کیو ایم کو لایا گیا، اسی طرح اب پی ٹی آئی کا بڑا ایک یہاں پہ بن گیا تھا، لیکن وہ تو شیرازہ جس طرح بکھیرا گیا تو ضرورت نہیں پڑی۔ آئی لو یور لایا گیا۔ میرے خیال سے جتنی مار ایم کیو ایم نے کھائی ہے ان لوگوں کے ہاتھوں جو لے آتے ہیں اور لے جاتے ہیں، میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں اتنی مار کسی نے نہیں کھائی۔ پی ٹی آئی بھی تو کھائی رہی ہے نا۔ کیا مار کھائی ہے بھائی انہوں نے؟ اس طرح کیا مار کھائی ہے انہوں نے؟ کیا گزرا ہے ان پر؟ کتنے لوگ گرفتار ہیں، کتنے لاپتہ ہیں، کیا ہوا ہے؟ وہ تو پہلے 3 دن میں سارے علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے۔ کیا گزرا ہے ان پر بھیا؟ ایسا کیا گزرا ہے جو ہم پر گزرا؟ 11,000 ریڈز تو صرف 2013 سے 2016 والے آپریشن میں ہم پر ہوئے، 11,000 ریڈز، اور یہ کلیم ہے خود قانون نافذ کرنے والے اداروں۔ 11,000 تو ایسا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ نہیں تو انہوں نے تو ریزسٹنس ہی نہیں دکھائی نا۔ ہاں 9 مئی کو کیا تھا بھائی؟ مطلب ملیٹنسی اس طرح کی ہونا اور بات ہے اور ریزسٹنس ہونا اور بات۔ ہاں بھائی، کیا حال ہے بھیا؟ الیکشن کا سیزن سرگرم ہے اور سیاسی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں۔ ہماری پوڈ کاسٹ پہ مختلف پارٹیز کے رہنما آتے رہے، آزاد امیدوار بھی آئے ہیں۔ ہم کراچی میں ہیں اور کراچی کی ایک بہت بڑی پارٹی، ایک بہت بڑی پہچان ایم کیو ایم بھی ہے، اور ظاہر ہے ان کی ریپرزنٹیشن کو بھی ہم نے دعوت دینی تھی، تو ان کی طرف سے آج ہمارے جو مہمان رہے حیدر عباس رضوی صاحب، ان کی شخصیت سے کون نہیں واقف ہے، بہت اچھا بولتے ہیں، اچھی ڈسکشن رہی۔ ایم کیو ایم کی فارمیشن پہ ہم نے بات کی، 90s کے دور کی بات کی، مشرف دور پہ ان کی الائنسز کی بات کی، اور پھر اس کے بعد ایم کیو ایم جس طرح جتنے دھڑوں میں گئی، ان سب چیزوں پہ ہم نے نظر ثانی کی۔ پاکستان کے سسٹم، الیکٹورل سسٹم کی بات ہو یا فیوڈل سسٹم کی بات ہو یا اوور آل جو پاکستان میں معاملات رہتے ہیں، ان پہ بڑی اچھی ڈسکشن رہی۔ آئیے چل کے حیدر بھائی کی زبانی سنتے ہیں۔ حیدر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں جوائن کیا۔ آپ کا شکریہ۔ 3 دن بعد الیکشن ہے لیکن آپ کا پوسٹر کہیں نہیں دکھ رہا۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس بار میں کینڈیڈیٹ نہیں ہوں۔ خیریت سے وجہ؟ ڈوئل نیشنلٹی میں کچھ کاغذ کم پڑ گئے تھے تو اسٹل ویٹنگ، تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ جو کینڈیڈیچر کی ریکوائرمنٹ تھی وہ میں پوری نہیں کر رہا تھا اس وقت تک جب تک کینڈیڈیچر فائل ہوتے، اس وجہ سے۔ تو مطلب لاء کیا کہتا ہے اس معاملے میں؟ لاء یہ کہتا ہے کہ جب آپ کینڈیڈیچر فائل کریں، 2018 کا سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس بھی متعلقہ ملک کی آپ کی دوہری شہریت ہے، وہاں سے آپ ایک سرٹیفکیٹ لے کر آئیے کہ اب آپ اس ملک کے شہری نہیں رہے۔ ریننسیشن سرٹیفکیٹ کہتے ہیں اس کو، یا ترک شہریت کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، تو وہ ملنے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے، تو وہ اپلائی کیا، مگر یہ کہ ظاہر ہے کہ جو ڈیو ٹائم ہے اس کا وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو رہا تھا جب تک کینڈیڈیچر آ گیا۔ تو آپ اپنی کینیڈین سٹیزن شپ چھوڑ رہے تھے؟ جی ہاں۔ اچھا، خدمت کی خاطر؟ کیا ہی بات ظاہر ہے کہ میری پارٹی نے یہ مجھ سے کہا کہ صحیح، آپ اس پہ غور کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل کر سکتا ہوں، اور میں مغرب کا آدمی ہوں نہیں، مطلب میں نے بہت زندگی گزاری ہے مغرب میں، مگر یہ کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں مشرق کا ہی آدمی ہوں، مغرب کا نہیں۔ انفیکٹ آپ کا وہ میں انٹرویو دیکھ رہا تھا وسیم بدامی کے ساتھ، تو انہوں نے وہ آپ کی اوبر کا بھی ذکر کیا تھا، جی ہاں، تو اس میں آپ نے یہی بات کی تھی کہ جو ہم شام والے لوگ ہیں، جس طرح کراچی کا ایک کلچر رہا ہے شام کو چائے پہ بیٹھنا، بالکل ایسے ہی ہے، تو باہر ملکوں میں وہ چیز نہیں وہ چیز نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے بالکل۔ اب مطلب صرف ایک یہی سبجیکٹ نہیں ہے، جو ان کی اقدار ہیں اور جو ہماری اقدار ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق۔ اور شام والی بات یہ کہ مثال کے طور پر میں بے دھڑک آپ کو رات کو 12 بجے بھی کال کر سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ جنید چائے بنوا لو یار۔ وہاں 10 بجے آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو وہ گھبرا کے فون اٹھاتا ہے کہ بھائی خیریت، سب ٹھیک ہے، کوئی خبر آئی؟ تو اب آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا مطلب کیا ہوا ایسا، کہہ رہے نہیں یار 10 بجے رہے رات کے۔ تو یہ جو تصور ہے یہ ہمارے پاس کراچی میں تو کم از کم نہیں ہے۔ ہم تو 12 بجے 1 بجے کسی کے بھی گھر سکون سے چلے جاتے ہیں، بلکہ حکم لگاتے ہوئے جاتے ہیں، بھابھی سے کہو سموسے بنا لیں۔ تو اب یہ جو سموسے بنانے والا تصور ہے یہ یہی ہے، وہاں نہیں ہے ایسا۔ آپ کو رات کے 1 بجے کے سموسے اتنی زور سے ہے کہ آپ نے سوچا خلی ولی کرتے ہیں؟ زندگی اس رنگ میں گزری نا، مجلسی لوگ ہیں، یار دوست احباب، ایک بڑا سا سیاسی حلقہ، دوست، وہی خاندان، تو اب یعنی آپ رات کو 12 بجے آپ کہیں کراچی میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، 2 بجے بھی کہیں بھی جا سکتے ہیں، تو ایک زندگی اسی مزاج سے گزاری۔ تو اب مطلب عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن،
آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے, وہی والا حال ہے. انفیکٹ میں نے اپنے ایک نان کراچیائٹ دوست کو بتایا تھا, میری پیدائش اور جوانی تو کیا کافی ٹائم, زندگی کے 28 سال رام سوامی میں گزرے ہیں, رنچوڑ لائن سیکٹر. بالکل ٹھیک ہے. اور والد صاحب ہجرت کر کے اسی علاقے میں اور وہیں رہے, تقریباً 2015 تک ہم وہیں رہے. بالکل ٹھیک. تو جب میں نان کراچیائٹس تو کیا بلکہ نان اولڈ کراچی والوں کو بتاتا نا کہ ہمارے محلے میں رات 2:30 بجے بھی حلوہ پوری مل سکتی ہے, بالکل تو وہ ایسے مانتے نہیں تھے. بھائی قادری کا جو وہ ہے جگہ کھارادر میں, قادری تو ساری رات کھلا رہتا ہے, اور وہاں کی حلوہ پوری ساری رات بکتی ہے. اور وہ خاص طور پر ایام ازاں میں جب ہم لوگ جاتے ہیں کھارادر میں, تو وہاں پر مجلس سے فارغ ہو کر پھر وہ قادری پہ ہی بیٹھتے ہیں جا کر, اور 2:30, 3, 4 بجے صبح وہاں پر حلوہ پوری چل رہی ہوتی ہے. صحیح. چلے کراچی پہ تو آتے رہیں گے. سیاست کی اگر ہم بات کریں, کل میں اپنے پرانے محلے سے ہوتا ہوا آ رہا تھا, میں نے سوچا الیکشن کے دن ہے, ذرا دیکھتے ہیں رنگ ڈھنگ, کیونکہ ہم وہیں پلے بڑے ہیں. تو نہ کوئی ساز بج رہا تھا, نہ کوئی اسپیکر پہ کوئی ترانے تھے, نہ کوئی جھنڈے تھے, نہ کوئی جلسہ جلوس, ایسا جیسے کہ موت واقع ہو گئی. اور اندھیروں میں لوگ بیٹھے ہیں, کوئی ادھر بیٹھا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہے, بیچارے اپنے آپ کو گٹر کے پانی سے بچا رہے تھے. تو میں آتے ہوئے ساتھ میرے کزن بھی تھا, ہم ساتھ ہی پلے بڑھے ہیں, تو میں نے کہا کہ ایک جو 90s کی جو چمک دمک تھی نا, کہ ادھر سے MQM کے گانے بج رہے ہیں, ادھر سے تیر والے گانے آ رہے ہیں, تو سنی تحریک کے بھی ترانے چل رہے ہیں, وہ اس الیکشن میں وہ رنگ نظر ہی نہیں آ رہا. یہ اتنا آپ کو لگتا ہے کہ اتنی لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ اتنا فکسڈ میچ ہو گیا کہ ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے ورلڈ کپ؟ میرے خیال سے ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے جنید, کہ اب ساری لڑائی جو ہے یا جو ساری سیاست کا محور ہے وہ سوشل میڈیا بن گیا. اور ظاہر ہے کہ جو لیس ایکسپینسو بھی ہے, کیونکہ آج کے دور میں میڈیا بہت مہنگا ہو گیا ہے, اور ظاہر ہے اس کے بجٹس کو میٹ کرنا اب آسان نہیں رہا. اچھا, پہلے تو ایک جلسہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ عوام تک اپنا پیغام پہنچا دیں, اور ہزارہ لوگ جمع کر کے آپ لاکھوں لوگوں تک اپنا پیغام نشر کرتے تھے ایک جلسے کے ذریعے. میرا خیال ہے کہ اب سیاسی جلسوں کی بھی ضرورت کم ہوتی چلی جا رہی ہے بتدریج, کیونکہ اب جو پیغام آپ کو عوام تک پہنچانا ہے وہ ٹی وی کے ٹکرز کے ذریعے پہنچ جاتا ہے, یا ٹویٹس کے ذریعے پہنچ جاتا ہے. اب تو ٹک ٹاک اور فیس بک اور انسٹاگرام وہ میڈیم ہو گئے ہیں کہ جہاں سے آپ بڑی آسانی سے پیغام رسانی کر رہے ہیں عوام تک. گڈ پوائنٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ اب جلسے کی کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ ہمیں اصل میں وہ سر گننے کی عادت ہے نا, کہ اتنے لاکھ بندہ آیا تھا, تو آئی تھنک وہ صرف اخبار کی سرخیاں بھرنے تک کی حد تک رہ گیا, دکھانے کے لیے, مسل دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں آج بھی اتنا بندہ باہر نکال سکتا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک ڈسپلے آف پاور کرتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں نہیں اس بار تو ایسا نہیں ہو پایا, اور وہ ذرا ایسا لگ رہا ہے منتشر سے ہیں اور ان کی کمپین نہیں بن پا رہی ہے. تو اس کے لیے آپ کو جلسے کرنے پڑتے ہیں. ایک روایتی میڈیم ہے عوام تک یہ پیغام پہنچانے کا کہ جناب ہم زندہ ہیں اور زور و شور سے زندہ ہیں, ورنہ تو آہستہ آہستہ اس کی ضرورت میرا خیال یہ ہے کیونکہ سمٹتی جا رہی ہے. اگر آپ مغرب میں بھی دیکھیں تو مغرب میں جلسے کرنے کا تصور نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے ذرائع ابلاغ اتنے مستعد ہیں کہ آپ منہ سے بات نکالیے اور وہ عوام تک پہنچ جاتی ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں, آنے والی دہائیوں میں یہ سلسلہ بھی سمٹے گا. اور آپ یہ اپ کمنگ الیکشنز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مطلب الیکشنز پہلے تو بڑا ایک شائبہ ایسی بات پر تھا کہ الیکشنز ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں, ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں, ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. پھر اللہ اللہ کر کے بہرحال اب صورتحال یہاں تک آ گئی کہ اب جیسا آپ نے بجا فرمایا کہ اب تو صرف 3 روز ہی رہ گئے ہیں. تو چلیے اب یہ تو طے ہو گیا کہ الیکشنز ہو رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہر الیکشنز کی طرح کچھ سوالات ہیں, کچھ جواب ہیں, مگر بہرحال الیکشن ہوں گے. اب دیکھیے کہ اس میں کیا صورتحال بنتی ہے. اللہ کرے کہ بس پرامن ہو جائیں اور صاف شفاف ہو جائیں, اور انٹرنیٹ چلتا رہے. بالکل ایسے ہی. یہ بھی ایک ڈبیٹ آ گئی ہے کہ انٹرنیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, مطلب یہ بھی آہستہ آہستہ سیپ ان کیا جا رہا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا, اگر ہم عزاداری کی ہی بات کریں, جس طرح بم دھماکے ہوتے تھے, اس کے بعد رحمان ملک صاحب نے ایک فارمولا لیا کہ موبائل ہی بند کر دو. ہم وہ نرسریاں نہیں بند کریں گے جہاں سے یہ ذہن سازی ہوتی ہے, روٹ پہ نہیں جانا. اور آج اس بات کو 16-18 سال ہو گئے ہیں اور آج بھی وہی فارمولا اپنایا جا رہا ہے کہ بند کر دو. اب ہم تو مطلب کمال لوگ ہیں کہ
اگر امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا ہو یا اس کی بات ہو تو سب سے پہلے پتہ ہے 2 کام کرتے ہیں ہم روایتی طور پر. ڈبل سواری پہ پابندی لگ جاتی ہے, دفعہ 144 کا نفاذ ہو جاتا ہے. اب اس سے آپ سوچی کہ ایک دہشت گرد ہے, اس کو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہے, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اسے. اور ڈبل سواری کی بھی پابندی کا کم از کم دہشت گرد کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بیچارے عوام جن کی سواریاں موٹر بائکس ہیں, اسکوٹریں ہیں, وہ بیچارے ضرور پریشان ہوتے ہیں, مگر یہ روایتی کچھ ٹوٹکے ہیں, ایڈمنسٹریٹو ٹوٹکے ہیں یہ, کہ آپ فوری طور پر پنجاب میں جو سرگا نا 44 نفاذ ہو گیا جائے, اور دوسرا آپ ڈبل سواری پہ پابندی لگا دیں. غریب مارا جاتا ہے, اس سے بیچارہ دہشت گرد تو نہیں مرتا. بالکل. اچھا چلیں اگر ہم پاس کی طرف جائیں, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں منٹو جب لکھتے تھے تو لوگ ان کو گالیاں دیتے تھے کہ یہ کس قسم کا بیہودہ آدمی کیا باتیں لکھ رہا ہے, بٹ 100 سال بعد لوگوں کو اب وہ سمجھ آنے لگا, اور اب لوگ اپنے بڑے فخر سے سوشل میڈیا پہ ان کی کہاوتیں بھی شیئر کرتے ہیں. سملرلی ظاہر ہے جب ایم کیو ایم کا نفاذ, جب ایم کیو ایم بن رہی تھی, فاؤنڈ ہوئی تھی, تو اس وقت ظاہر ہے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی کہ بھئی یہ را فنڈڈ ہے اور یہ ہے اور فلانا ڈمکانا. ایک اسٹیٹ میڈیا ہوتا تھا, اخبار بھی اتنا سچ شاید نہیں بول پاتے تھے, تو اس وقت کی تقریریں لوگوں کو ظاہر لگتی تھیں, چپتی تھیں کہ بھئی یہ تو غلط بات ہے. آج لوگوں کو الطاف حسین کی تقریریں سمجھ آ رہی ہیں, ٹک ٹاک پہ باقاعدہ وائرل ہوتی ہیں. سو لیٹ 80s کی جو اسپیچز ہیں اب لوگ جو ہیں دھڑا دھڑ شیئر کرتے ہیں کہ ہاں یار یہ صحیح بولتا تھا بندہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سیاست جو ہے وہ سرمئی ہے. سیاست نہ سفید ہے, سیاست نہ سیاہ ہے, بلکہ سرمئی ہے, گرے ہے. گرے ایریاز میں پالیٹکس ہوتی ہے. کچھ چیزیں بہتر ہیں, کچھ چیزیں بہتر نہیں ہیں, کچھ چیزیں واضح طور پر آج بھی دکھائی دیتی ہیں, کچھ چیزیں واضح طور پر دکھائی نہیں دیتی. اس میں احمد سلمان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جو شاید اس صورتحال کو ریلیٹ کرتا ہو کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے, جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے, جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے, جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے. تو ظاہر ہے کہ جو کچھ کراچی پر گزری ہے, جو آپریشنز ہم نے دیکھے ہیں, جو پریشانیاں اور صعوبتیں اٹھائی ہیں, اس سے پہلے پاکستان میں اس کا تصور ہی نہیں تھا. اور جو اسٹیٹ میڈیا کہہ دیتا تھا لوگ ہم کو وہی ازیوم کر لیتے تھے. آج آہستہ آہستہ چیزیں ان تک پہنچ رہی ہیں, تھوڑی سی حدت ان تک آ رہی ہے, اور جب یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے تو اب لوگوں کی سمجھ میں بھی آ رہا ہے. اچھا اگر ہم ہسٹری میں جاتے ہیں تو جس وجہ سے ایم کیو ایم بنی, چاہے وہ کوٹا سسٹم کے خلاف ہو, نوکریوں کی وجہ سے ہو, دوسرے معاملات ہوں, اب اس پہ بہت سے لوگ اس طرح بھی اس کو فریم کرتے ہیں کہ جو مہاجر قوم ہے وہ گورنمنٹ کی نوکریوں کے چکر میں انہوں نے وقت برباد کیا. مین وائل دوسری اقوام جو ہیں, اچھا شہر کسی ایک کا نہیں, ظاہر ہے ملک سب کا ہے, سب کے لیے ایکول اپرچونیٹیز ہیں. مین وائل دوسری قوموں کے لوگ یہاں آئے اور اپنا کاروبار اسٹیبلش کرتے رہے, اور وہ کاروبار پھر اتنا پھیل گیا کہ اب جو ہے مہاجر قوم مائنورٹی میں ہے اور دوسرے میجورٹی. ڈائنامکس چینج ہو گئی شہر کی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سرکاری نوکری کے چکر میں اپرچونیٹیز مس کی. فائنینشیل ہب میں آپ خود تھے, اگر تھوڑا سا کمر کس تھے, کاروباری دنیا کی طرف جاتے تو بہت ساری چیزوں پہ آپ کنٹرول ہوتا. پھر یہ کہنا کہ جی پٹھان جو ہے ٹرانسپورٹ مافیا ہے, یا فلانا جو ہے وہ یہ ہے, تو جب اپرچونیٹی تھی تو اس کو کیوں نہیں اویل کیا گیا؟ دیکھیے, پہلے تو میں آپ کی اس بات سے بصد احترام تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ مہاجر اقلیت میں ہو گئے ہیں, ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. مہاجر آج بھی کراچی کا 70% ہیں, اور ایک مخصوص ٹیکنیک کی ذرا کراچی میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ مردم شماری کا حصہ نہیں بنائی گئی, اور خاص طور پر پاکستان کی 8 زبانوں کو فوکس کیا گیا, جس میں ہے اردو ہے, جس میں پنجابی ہے, جس میں بلوچی ہے, جس میں سرائکی ہے, جس میں سندھی ہے, اور دیگر زبانوں کو حصہ بنایا گیا. کراچی میں جو بولی جانے والی بڑی زبانوں میں میمنی تھی, گجراتی تھی, کوکنی کی تھی, مالاباری تھی, وہ ساری زبانیں اس کا حصہ نہیں ہیں, اور نہ ہی مردم شماری میں یہ کہا گیا کہ ان 8 زبانوں کے علاوہ
اگر آپ کوئی زبان اور بولتے ہیں تو ادرس کو بھی اسپیسیفائی کر دیں. اب کوئی کراچی کا میمن ہے, سوال اس سے اگر یہ کیا جائے کہ اس کی مادری زبان کیا ہے تو وہ کہے گا میمنی, اور ٹھیک کہے گا, وہ اردو کیوں کہے گا. یا اگر کسی گجراتی سے کہا جائے کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے تو کہے گا گجراتی, اور بالکل ٹھیک کہے گا کیونکہ اس کی مادری زبان گجراتی ہے. مگر انفارچونیٹلی مردم شماری میں ان زبانوں کا خانہ نہ صرف موجود نہیں تھا بلکہ ان کو گنا بھی نہیں گیا. تو اب کیا میمن مہاجر نہیں ہے؟ بالکل ہے. گجراتی مہاجر نہیں ہے؟ بالکل ہے. میواتی مہاجر نہیں ہے؟ بالکل ہے. رانگڑ مہاجر نہیں ہے؟ بالکل ہے. کوکنی مہاجر نہیں ہے؟ بالکل ہے. اسی طرح دیگر کئی زبانیں بولنے والے مہاجر ہیں. مگر وہ جو ایک فریز ہے نا اردو سپیکنگ, وہ اردو سپیکنگ نہیں ہے. پنجابی مہاجر ہے, کشمیری مہاجر ہے. تو ان زبانوں کے جو جہاں پر ان کو ٹک کیا جانا تھا, ان زبانوں کے فارمیٹ میں صرف یہ لکھا تھا کہ آپ ان 8 زبانوں میں سے کون سی آپ کی مادری زبان ہے, اور اگلا آپشن تھا ادرز. مگر جب ادرز لکھا جاتا ہے تو اس کے آگے لکھا جاتا ہے پلیز اسپیسیفائی, تو وہ پلیز اسپیسیفائی نہیں تھا. اب جتنے بھی مہاجروں میں اردو بولنے والوں کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کراچی میں آباد ہے, جو ابھی میں نے آپ کو گنائی, تو ان کو تو شامل ہی نہیں کیا گیا. تو اس بنیاد پر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مہاجروں کی تعداد کم ہو گئی ہے تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی. مہاجر آج بھی 70% ہے. بزنس کا جہاں تک تعلق ہے تو مہاجروں میں بھی 2 قسم کے طبقات ہیں. ایک وہ جو کہ ذرا بابو ٹائپ رہے ہیں ہمیشہ, جیسے ہمارے بڑے رہے ہیں, وہ ذرا بابو ٹائپ تھے. ہندوستان میں بھی بابو ٹائپ تھے, سرکاری نوکریاں کرتے تھے, پولیس میں تھے, ججز تھے, کمشنر ڈپٹی کمشنر تھے, اس طرح کی نوکریاں تھیں ان کی. دوسرے جو تھے وہ 100% بزنس مین, میمن ہیں, گجراتی ہیں, مالاباری ہیں, کوکنی ہیں. یہ آج بھی کراچی کے بزنس جائنٹس ہیں. اور سارے بزنسز, اگر میں 100 بزنسز ہیں کراچی میں تو 70% بزنس ان کے پاس ہے. تو شاید جو آپ کا پرزمپشن ہے, جو آپ کا خیال ہے, میں شاید اس سے اختلاف رکھوں. صحیح, فیئر انف. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح میں نے بھی کہا کہ الطاف حسین کے جو اب ویڈیو سرفیس کر رہی ہیں اور جو ان کے ایجنڈا سے, جو ان کے پوائنٹ سے, اس سے اختلاف نہیں ہے, اینڈ اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. چاہے خواہ وہ کوٹا سسٹم کی بات ہو یا وہ ایک بات ہو کہ جی ایک مخصوص طبقے کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے سسٹمیٹکلی سینسس کے ذریعے یا دوسرے رائٹس کے ذریعے, ان کے رائٹس کا جو ہے رائٹس کو کیا بولتے ہیں اردو میں, یوزرب کیا جا رہا ہے, یا اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ ہے, حقوق تلف کیے جا رہے ہیں, غصب کیے جا رہے ہیں. غصب کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایم کیو ایم اپنی ڈائریکشن سے ہٹ گئی اور یہ کہ اس پہ ملیٹنسی کا اینگل بہت دیکھنے لگا, جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ ٹیبل پہ ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں تو دیر از روم, جہاں پہ بات لڑائی جھگڑے پہ آ جاتی ہے تو پھر آپ کا جو مدعا ہوتا ہے اس کو وہ سائڈ پہ ہوتا ہے, پھر یو ورسز می ہو جاتا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈائریکشن جو ہے وہ غلط رہی ایم کیو ایم کی؟ یہ جو جہاں تک آپ نے سب سے پہلے کوٹا سسٹم کی بات کی, تو ایک بڑی دلچسپ حقیقت آپ کو میں بتاؤں کہ کوٹا سسٹم پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب ذوالفقار علی بھٹو اور جماعت اسلامی سے جناب میاں طفیل محمد اور پروفیسر غفور نے کوٹا سسٹم لاگو کیا مہاجروں کے اوپر, اور 73 کے آئین میں اس کو آئینی تحفظ بھی دیا. اب جہاں تک رہ گئی اس بات کی بات کہ ایم کیو ایم کے یا مہاجروں کے حقوق غصب ہوئے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور بدنصیبی سے ایک ایسا دور بھی آیا کہ جب ہم پر مختلف آپریشنز مسلسل کیے جاتے رہے. نصیر اللہ بابر جیسا دور جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے, جہاں پر تو ایم کیو ایم کے لڑکوں کو گرفتار کر کے ماورائے عدالت قتل کر کے ان کی لاش کو سڑک پہ رکھ کے اس وقت کے وزیر داخلہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ تھے, وہ ان کی لاشوں پر کودا کرتے تھے. اور یہ سین پوری کراچی نے بلکہ شاید پورے پاکستان نے دیکھا ہوں. افسوسناک واقعات. اس میں یقیناً کچھ ایسا بھی ہوا
کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوئی تو کہیں پر ظاہر ہے کہ تشدد کا عنصر شہر میں آیا جو نہیں آنا چاہیے تھا، مگر جب آپ کسی کو دیوار سے لگاتے ہیں تو شاید ایسی صورتحال بن جاتی ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کو دیوار سے نہ لگائے بلکہ بات چیت اور گفتگو کا راستہ ہمیشہ رکھے۔ صحیح، فیئر انف۔ اچھا، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ظاہر ایم کیو ایم کی سیاست ہمیشہ وڈیرا اور جاگیردارانہ سسٹم کے خلاف رہی، مگر ہم نے بہت بار دیکھا کہ پھر اگین نظریہ ضرورت کے تحت یا جو بھی وجہ ہو آپ ساتھ رہے۔ پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں مختلف حکومتوں میں بھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے جنید، یہ بھی ایک بات میں آج کلیئر کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے۔ دیکھیے، اگر ہم اپنا ٹکٹ کسی جاگیردار وڈیرے کو دے رہے ہوں تو یہ سوال ہم پہ بنتا ہے کہ جناب آپ تو ان کے خلاف ہیں، اور آپ تو ملک میں لوور مڈل کلاس اربنائٹ پروگریسو جو ہے سینٹر آف دا لیفٹ ترقی پسندی کی سیاست کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ٹکٹ آپ وڈیروں کو دے رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنی طرف سے کبھی ایسا نہیں کیا۔ آج بھی الیکشن میں جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لوور مڈل کلاس سے ہیں، مڈل کلاس سے ہیں، 90% کینڈیڈیٹس کو آج بھی عوام نام سے نہیں جانتے، صرف پتنگ کے نشان سے جانتے ہیں۔ مگر میں کیا کروں کہ کراچی کا مینڈیٹ پورے پاکستان کے کل مینڈیٹ کا 7% ہے، باقی 93% مینڈیٹ تو پورے پاکستان کے عوام کے پاس ہے۔ وہ جس کو الیکٹ کرتے ہیں، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ان سے گفتگو کریں، ان سے بات چیت کریں۔ اگر حکومت سازی ہے تو حکومت سازی کریں، اگر اپوزیشن میں بیٹھنا ہے تو اپوزیشن میں بیٹھیں۔ تو وہ جو 93% مینڈیٹ ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ میں کیا کروں کہ اگر اہل سندھ پچھلے 50 سالوں سے پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیتے چلے آ رہے ہیں، رائٹلی اور رانگلی، یا جیسا بھی ہو رہا ہے وہاں پر مینڈیٹ پارلیمنٹ میں یا صوبائی اسمبلی میں تو وہی جیت کے آ رہے ہیں۔ اب اگر مجھے گفتگو کرنی ہے تو انہی سے ہی کرنی ہے۔ اگر اس طریقے سے پاکستان میں کوئی چوتھا پانچواں آپشن ہے ہی نہیں، وہی نواز شریف، وہی نون لیگ ہے جو پنجاب سے پچھلے 1985 سے کہہ لیجئے، 1988 سے کہہ لیجئے وہ مینڈیٹ لیتے چلے آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہیں، ابھی پی ٹی آئی بنی تھی، جو انہوں نے غضب ڈھایا وہ تو خیر ایک الگ ہی صورتحال تھی۔ تو ہمارے پاس آپشن کوئی ہوتا نہیں ہے۔ ہم 93% مینڈیٹ کو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم اپنے ذمہ دار ضرور ہیں کہ ہماری صفوں میں ایسے لوگ شامل نہ ہوں جن کے بارے میں آپ ہمیں یہ کہہ سکیں کہ حیدر بھائی جاگیردار وڈیروں کے آپ خلاف تھے، آپ نے تو ان کو ہی ٹکٹ دے دیے، ان کو ہی لڑوا دیا الیکشن، وہاں ہم قصوروار ہوں گے۔ مگر باقی ماندہ پاکستان کے سلیکشن کے ظاہر قصوروار ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے بولا پی ٹی آئی نے غضب ڈھایا، آپ تو ان کے ساتھ حصے دار تھے، پارٹی مطلب آپ جوڑی دار تھے، غضب کیسے ڈھایا ذرا یہ بتائیے۔ ارے جنید بھائی، بات یہ ہے کہ بارہا بتا چکا ہوں میں کہ باندھ کے ڈالے گئے تھے ان کے سامنے۔ پہلے تو ہمارا مینڈیٹ چھینا، ہماری 10 نشستیں ہم سے چھین کے ان کو زبردستی دے دی گئیں۔ پھر اس کے بعد اتنے مہربان تھے وہ کراچی پر کہ انہوں نے 168 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا کراچی کی ترقی کے لیے۔ ملا 1 ارب روپیہ، 168۔ ایک ایسا وزیر اعظم جو کراچی سے منتخب ہوا، ایک رات کراچی میں نہیں رک سکا، 24 گھنٹے مسلسل انہوں نے کراچی میں نہیں گزارے۔ آپ سوچئے کہ 3 وفاقی وزیر کراچی سے، گورنر کراچی سے، وزیر اعظم کراچی سے، صدر مملکت کراچی سے، یہ تھی نا پی ٹی آئی۔ مگر کراچی کے لیے کیا 24 گھنٹے نہیں گزار پائے۔ اور عمران خان صاحب تو ببانگے دوہل کہتے رہے کہ جی میں تو اپنے اتحادیوں کو ایجنسی سے ڈیل کرواتا ہوں۔ فیصل سبزواری جا کر عمران خان صاحب کے منہ پر کہہ کر آئے تھے یہ بات کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، باندھ کے ڈالے گئے ہیں۔ اور یہ اس کا اعتراف عمران خان صاحب نے خود اپنے بیان میں کیا۔ آپ چاہیں گے تو وہ کلپ بھیج دوں گا میں آپ کو عمران خان صاحب کا۔ تو یہ صورتحال تھی، باندھ کے ڈالے گئے تھے۔ بھیا کابینہ سے باہر آنے کی کوشش کی تھی تو ہمارے لوگ گرفتار کر لیے گئے تھے،
اور کابینہ میں جیسے ہی واپس گئے لوگ چھوڑ دیے گئے. تو یہ صورتحال تھی اس وقت. تو اگر گیم اتنا ہی ریگڈ ہے تو کیوں نیشنلٹی چھوڑ رہے ہیں؟ خلی ولی کریں آپ. نہیں، میرا پاکستان سے میری جو محبت ہے وہ غیر مشروط ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں مغرب کا آدمی ہوں ہی نہیں، اور میری ساری زندگی پاکستان میں گزر گئی، اور باقی ماندہ بھی زندگی پاکستان میں گزارنا چاہتا ہوں. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہاں کی سیاست کیا ہے کیا نہیں ہے، کہ اس معاشی صورتحال کیا ہے کیا نہیں ہے، کتنا انحطاط پذیر معاشرہ ہے نہیں ہے. میرا وطن یہ ہے، اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا. ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی، یہ طے ہے. اچھا، ابھی 3 دن پہلے بارش ہوئی، ہم سب نے حال دیکھا کراچی کا. جی ہاں. اب اس پہ بہت ساری بلاول نے جو ہے نا دبئی کی ایک فوٹیج لگا دی کہ جی دبئی بھی ڈوب گیا تھا، تو اگر کراچی ڈوب گیا تو کیا ہی بات ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ میئر جب آتے ہیں، جیسے وسیم اختر صاحب کا اگر دور لیں تو میئر شپ لیتے ہوئے یہ نہیں سوچتے، یا یہ آپ لوگوں نے شاید ورک آؤٹ نہیں کیا کہ میرے پاس کتنے اختیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اوکے. اور جب میئر بن گئے تو وہ آئے دن ٹی وی پہ آ کے یہی کہتے تھے کہ میرے پاس تو اختیار ہی نہیں. نہیں جنید، ایسی بات نہیں ہے. میں اس کمپین میں موجود رہا ہوں جب بلدیاتی انتخابات 2015 کے ہو رہے تھے، اور میری تمام تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، بلکہ ایم کیو ایم کے زیادہ تر جو لوگ تقریریں کرتے تھے یا ٹاک شوز میں جاتے تھے یا عوام تک اپنا پیغام پہنچاتے تھے، انہوں نے بڑے ببانگے دوہل یہ بات کہی تھی اس وقت بھی کہ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اور وسیم اختر نے جس دن اوتھ لیا تھا میئرشپ کا، اور اس کے بعد تو خیر وہ جیل میں ہی سے آئے تھے، جیل سے اوتھ لیا تھا، جیل واپس چلے گئے تھے، مگر 1 مہینے بعد جیسے ہی ان کو پہلا موقع ملا، سب سے پہلے 1 مہینے کے اندر جا کر انہوں نے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 140A کی وضاحت کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی تھی، جو وسیم اکرم کی میئرشپ ختم ہونے کے بعد جسٹس گلزار نے جاتے ہوئے اپنے آخری دن اس کی وضاحت فرمائی، اور آخری فیصلوں میں سے ان کے وہ آرٹیکل 140A کا فیصلہ تھا. کاش عدالت اس کے اوپر سرعت سے کام کرتی، جلدی کام کرتی، 1 آدھ سال میں کوئی فیصلہ دے دیتی، تو یقیناً وسیم اختر یا جو بھی میئر کراچی ہے وہ با اختیار میئر ہوتا. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو پایا. تو اچھا، اس کو آپ لوکل باڈیز الیکشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ابھی جیسے ہونے لگے تھے، اور حافظ صاحب بھی کہہ کے گئے 193 والا ہار گیا اور 170 والا جیت گیا. آپ کس طرح دیکھتے ہیں لوکل باڈیز؟ دیکھیے، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو انتخابات تھے بلدیاتی الیکشنز، خاص طور پر کراچی میں، یہ تو غیر منطقی تھے اور غیر اخلاقی الیکشنز تھے. اور اس کی وجہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب کراچی کی آبادی بڑھ گئی تھی، اس آبادی کے بڑھنے کے تناسب سے کراچی کی جو بلدیاتی نشستیں ہیں ان کو بھی بڑھنا تھا. ایم کیو ایم مسلسل کوشش کر رہی تھی کہ جب ہم نے 70 لاکھ لوگ کراچی کے مردم شماری میں واگزار کرائے تو پھر ان کو بلدیاتی حلقوں میں بھی اس کا اثر پڑنا چاہیے تھا. اور 70 کے قریب بلدیاتی حلقے ایسے تھے جو کہ کراچی میں بڑھنے تھے. تو وہ تمام جماعتیں جو کراچی کے درد رکھنے کے نعرے لگاتی ہیں، اگر وہ کراچی کے انتخابات سے پہلے اس بات پر زور لگا دیتی جو ایم کیو ایم نے لگایا کہ بھائی 70 نشستوں کو کراچی میں شامل کرو، تو کراچی کے وسائل میں اضافہ ہوتا. جو 70 لاکھ کی مردم شماری تھی وہ ریفلیکٹ ہوتی بلدیاتی الیکشنز میں. اب آپ سوچئے جنید کے 70 لاکھ کی آبادی کے دنیا میں ملک ہوتے ہیں، صوبے ہوتے ہیں، اسٹیٹس ہوتی ہیں. 70 لاکھ کی آبادی کراچی کی، آپ نے نہ جماعت اسلامی نے اس بات پر غور کیا، نہ پیپلز پارٹی نے غور کیا. دعوے دار وہ اس بات کے تھے کہ ہم کراچی کا بڑا درد ہے، ہم بڑا کراچی کے غم میں جو ہے وہ دبلے ہوئے جا رہے ہیں. مگر 70 نشستیں بڑھانے کے بجائے کراچی کے میئرشپ کی دوڑ میں لگ گئے، سیاسی دوڑ میں لگ گئے. اگر وہ اس بات پر اسٹینڈ لیتے ایم کیو ایم کے ساتھ کہ جب تک 70 نشستوں کا اضافہ کراچی بلدیات میں نہیں ہوگا ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، مگر نہیں کیا انہوں نے ایسا. ایم کیو ایم نے اصولی طور پر اس کا بائیکاٹ کیا کہ ہم اس مینڈیٹ کو، ان نشستوں کو 178 کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. 70 نشستیں آپ بڑھائیے، ہم الیکشن میں حصہ لیں گے. اور اس کے بعد بھی الیکشن کے نتائج کیا ہے؟
ایک کے 3.5 لاکھ ووٹ ہیں, ایک کے 4.5 لاکھ ووٹ ہیں. بس ایم کیو ایم کے 2015 کے ووٹ اٹھا لیجئے, 12 لاکھ سے زیادہ ووٹ ہیں ایم کیو ایم کے 2015 میں. ان کے دونوں کے ملا کے نہیں ہیں اس الیکشن میں. تو اس الیکشن کی اوقات رہ کیا جاتی ہے جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں کراچی میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو نظر آ رہی تھی, شکست نظر آ رہی تھی, ان کا کوئی اتنا کوئی پولیٹیکل فگر, کوئی اتنا بڑا فیس نہیں تھا اس الیکشن کے لیے, تو وہ ایک دن پہلے جو ہے الیکشن سے بھاگ. نہیں, اس پر تو باقاعدہ اگر آپ پورا میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو ایم کیو ایم کے پیپلز پارٹی کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات چلے ہیں. انہوں نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم ان 70 نشستوں کے لیے سپورٹ کریں گے. نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے آخری دن وہ مکر گئے اس سے, حسب عادت, حسب روایت, حسب موقع وہ مکر گئے پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم. تو وہ 70 نشستیں ایڈ نہیں ہو پائیں. ایم کیو ایم آخری دن تک الیکشن کے لیے تیار تھی, مگر جب آخر میں صورتحال یہ واضح ہوئی کہ وہ 70 نشستوں میں اضافہ نہیں ہو رہا, تو آخری دن ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا کہ ہم انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے, ہم ایسے جھرلو انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے. مگر باقیوں کو تو کراچی سے دلچسپی تھوڑی ہے, کراچی کی میئرشپ سے دلچسپی ہے, ان کی محبت کہیں اور ہے. تو انہوں نے ظاہر ہے انتخابات میں حصہ لیا. ایک کو 3.5 لاکھ ووٹ کراچی سے بھیک میں ملے, ایک کو 4.5 لاکھ ووٹ بھیک میں ملے. اس سے پہلے کیا اوقات تھی, حافظ نعیم صاحب ایم کیو ایم کی موجودگی میں 2 بار اپنی یو سی ہارے ہیں. 2 بار. جو شخص اپنی یو سی ہار جائے, مطلب یو سی سب سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے سیاسی یونٹ, اس کے بعد ظاہر ہے کہ صوبائی اسمبلی ہوتی ہے, پھر قومی اسمبلی ہوتی ہے, اس طرح آگے بڑھتی ہیں چیزیں. جو یو سی ہار جائے اس کی پولیٹیکل کریڈیبلٹی کی کیا بات کریں پھر. بٹ یو اسٹارٹ سم ویئر نا. زمبابوے پہلے دن تو آ کے ورلڈ کپ نہیں جیتے نہیں, مگر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ سے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا. اچھا, ایم کیو ایم کی موجودگی میں 2 بار تو وہ یو سی ہارے ہیں اپنی. یہ ہم عرض کر رہے ہیں آپ سے. صحیح. اچھا, یہ تسلسل سے کیوں نہیں ہوتے ہمارے جو بلدیاتی انتخابات ہیں؟ میں نے اپنی زندگی میں جو پہلی بار دیکھے پراپر وہ مشرف کے ایرا میں دیکھے, جس میں باقاعدہ لوکل باڈیز تھی, اسٹرکچر تھا, گلی محلے تک نظام تھا, جسٹس آف پیس, جسٹس لیگ تو کچھ اور ہے, جسٹس آف پیس بھی موجود تھے. مطلب لوگوں کے بڑے لوکل لیول پہ ان کے معاملات حل کر دیے جاتے تھے, ان کو یونٹ سیکٹر نہیں جانا پڑتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تسلسل سے کیوں نہیں چلتا؟ اس سے مسئلہ کہ سندھ گورنمنٹ حکمرانوں کا مائنڈ سیٹ پاکستان کے, ہم بدنصیبی سے فیوڈل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں اور اختیارات کا عدم ارتکاز چاہتے ہی نہیں ہیں. جو اختیار ملے اپنے ہاتھ میں رکھو, عوام کو اپنا محکوم بنا کے رکھو. ایسی سیاست کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگ اپنے دروازوں پر عوام کو بلواتے ہیں, اپنی اوطاقوں میں بلواتے ہیں, اپنے ڈیروں پہ بلواتے ہیں, اور 7-7, 8-8, 10-10 چکر لگانے کے بعد ان کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں. جب تک سائیں وڈیرا کے پاس آپ جائیں گے نہیں اور چکر نہیں لگائیں گے تو سائیں وڈیرا کی اہمیت کا احساس ہوگا کیسے؟ ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے جو 2008 سے لے کر آج 2024 تک اپنے منشور پر ایک چیز لکھ رہی ہے: امپاورمنٹ فار آل, ڈیولوشن فار آل. آج اس انتخابات میں بھی جو ہم نے آئینی ترامیم تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے رکھی, اٹس آل اباؤٹ ڈیولوشن. اختیارات کے عدم ارتکاز, وفاق سے صوبہ, صوبے سے شہر, شہر سے یو سی, یو سی سے عوام تک کا مطالبہ ہے ایم کیو ایم کا. اور ایم کیو ایم 2008 سے یہ پلان لے کر چلی اور آج تک اپنے اسی ایک نقطے پر قائم ہے. کاش ہمارے ملک میں کوئی جماعتوں سے یہ سوال کرنے والا ہوتا کہ 2008 میں آپ کا منشور کیا تھا اور آپ نے اس میں کتنا اچیو کیا, پھر 2013 میں آپ کا منشور کیا تھا اور آپ نے کتنا اچیو کیا. اور اگر اس کے بعد آپ کا نعرہ بدل گیا 2008 سے 2013 تک آتے آتے اور 2013 سے 2018 تک آتے آتے, آپ کا نعرہ اگر بدل گیا ہے, آپ کا منشور بدل گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو پیچھے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے وہ اچیو کر لیے ہوں گے وہ گولز. مگر ہمارے ہاں نعرے بدل جاتے ہیں, کتنے اچیو ہوئے, وہ لوگوں تک کتنا
جو ہے وہ اس کا وہ فائدہ پہنچا، وہ کوئی سوال نہیں کرتا. ایم کیو ایم کا نعرہ 2008 سے لے کر 2024 تک ایک ہی ہے کہ ہم ڈیولوشن آف پاور پر یقین رکھتے ہیں اور اختیار کو عوام کی دہلیز تک پہنچانا چاہتے ہیں. اس کی مثال اور کہیں نہیں ہے پاکستان میں. اچھا مجھے یہ بات بتائیں، ایم کیو ایم میں انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے تھے؟ بالکل، ہمیشہ سے ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں. صحیح. اچھا، کیونکہ میں آبویسلی پولیٹیکلی میں اتنا ایکٹیو نہیں تھا، ظاہر ہے جب یہ اس طرح معاملات تھے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، مشرف والا جو ایرا تھا اس میں ہم نے دیکھا ایم کیو ایم فل سوئنگ میں تھی، پاور تھی مرکز سے بالکل. اور اگر ہم سٹی گورنمنٹ کی بات کریں، مصطفیٰ کمال صاحب نے بالکل ہم نے دیکھی پروگریس. یہ جو انڈر پاس ہے یہ کراچی کا پہلا انڈر پاس تھا. بالکل ٹھیک. مصطفیٰ کمال صاحب اترے ہوتے تھے اس میں، کام کرتے تھے. ہم نے دیکھا ہے چاہے وہ آپ کی یونیورسٹی روڈ پوری سگنل فری کوریڈور بنانا ہو، اس طرح کے بہت ساری ہم نے پروگریس اس میں دیکھی. مگر ہمیں پھر دوبارہ اس طرح کی نہیں نظر آئی کسی بھی طرح. کراچی میں بالکل بھی نظر نہیں آئی. اس میں کیا یہ ضروری ہے کہ جب تک فیڈرل یہاں سے منسلک نہ ہو، یا ان کے عزائم کہہ سکتے ہیں آپ، یا یہ کہ وہ سیم پیج پہ ون پیج پہ نہ ہو، تبھی ہم کچھ کسی قسم کی پروگریس دیکھ سکیں گے آپ؟ دیکھیے جنید، آپ کے توسط سے عوام کو بتانے کے لیے کہ کسی بھی قسم کی سرونگ کے لیے جو عوام کے لیے ہے، دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک وہ مینڈیٹ جو سیاسی جماعت کو عوام دیتے ہیں، ایک وہ مینڈیٹ جو اس سیاسی جماعت کو عوام دیتے ہیں. دوسرا وہ اختیار جو وفاق اور صوبہ مل کر دیتے ہیں وسائل کی شکل میں. اب ایم کیو ایم کو عوام تو مینڈیٹ دیتے ہیں، کبھی وفاق اختیار نہیں دیتا، کبھی صوبہ اختیار نہیں دیتا. اب دیکھیے نا، پچھلے 15 سالوں سے پیپلز پارٹی بلا شرکت غیر سندھ کی حاکم ہے. وہ کس کو اختیار دینے کو تیار ہیں؟ وسیم اختر میئر تھا تو چلیے آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ چلیے یہ تو اختلاف رکھنے والی جماعت کا میئر تھا، اس کو اختیار نہیں دیا. یہ جو میئر ہے کراچی کا اس وقت، یہ تو آپ ہی کا ہے. اجی حضور، اس کو تو اختیار دے دیجئے. ہم نے جو مطالبہ کیا ہے ابھی کہ 3 ہماری جو ترامیم ہیں، اگر نون لیگ نے اس کو پارلیمنٹ سے پاس کرا دیا تو اس کا اختیار کس کے پاس آئے گا؟ ایم کیو ایم کے پاس نہیں بھائی. وہ اختیار پیپلز پارٹی کے میئر کو جائے گا اور پورے پاکستان میں جتنے میئرز ہیں ان کو جائے گا. تو مینڈیٹ عوام دیتے ہیں، اختیار وفاق یا صوبہ دیتا ہے. اور اگر یہ ایک جگہ نہ ہو مینڈیٹ اور اختیار، تو پھر ڈلیوری نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس مشرف کے دور میں اختیار بھی تھا، مینڈیٹ بھی تھا، وسائل بھی دیے گئے. 300 ارب روپے کراچی پر خرچ ہوئے. کراچی کو ایم کیو ایم نے دنیا کا 12واں سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا شہر، ڈیولپ ہوتا ہوا شہر بنا دیا. اس کے بعد عوام نے مینڈیٹ تو دیا، اختیار نہیں مل سکا. تو یعنی یہ پوری ریسیپی کا ہونا ضروری ہے. بھائی دیکھیے نا، مثال کے طور پر اگر پنجاب سے میاں نواز شریف صاحب کو مینڈیٹ مل جائے مگر اختیار نہ ملے، پھر کیا ہوگا؟ فیلئر ہوگا. یا پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ مل جائے، اختیار نہ ملے، فیلئر ہوگا نا. ایک ہی بات ہے، جو مل بھی گیا تو کیا ہی ہاں، یہ تو خیر ہے. اچھا یہ بات بتائیے کہ ہم سینسس سے ریلیٹڈ بہت سنتے ہیں، آج تک یہ فگر آؤٹ ہی نہیں ہو سکا کراچی میں لوگ ہیں کتنے. بالکل ٹھیک ہے. کیا یہ مسئلہ صرف کراچی میں ہوتا ہے یا دوسرے شہروں کا بھی یہ مسئلہ ہے سینسس کا؟ دیکھیے میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ کراچی کو اور دیگر اربن سینٹرز آف پاکستان کو کسی ایک سوچ کے تحت آبادی میں کم دکھایا جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اربن سینٹرز آف پاکستان کی آبادی رورل سینٹرز سے زیادہ ہو جائے گی تو پھر جو مینڈیٹ ہے وہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اربن مینڈیٹ بڑھ گیا اور رورل مینڈیٹ کم ہو گیا. جب تعداد شہروں میں بڑھے گی تو اس تعداد کو سامنے رکھتے ہوئے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی بڑھیں گی. جب وہ بڑھیں گی تو اب مان لیجئے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں سندھ کی. اگر سندھ کی آبادی 5.5 کروڑ ہے
اور کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے اس میں سے، تو وزیر اعلیٰ کس کا آئے گا؟ کسی کا بھی آئے کراچی سے آئے گا، بس یہ قبول نہیں، یہی وہ مسئلہ ہے۔ اس لیے جان بوجھ کر یہ ڈائنامکس بنائے جاتے ہیں کہ اربن سینٹرز کی آبادی کو، جو درست آبادی ہے، کسی طریقے سے مردم شماری میں وہ ریفلیکٹ نہ ہو جائے، ورنہ وزیر اعلیٰ یا جو پاور سینٹر ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ یہ ہے سارا کھیل جو آج میں نے آپ کو 2 ٹوک لفظوں میں بیان کیا۔ تو یہ صرف کراچی کا مسئلہ ہے؟ اربن سینٹرز آف جو جہاں پاکستان میں اربن سینٹرز ہیں، جن کو آپ اربن سینٹرز مانتے ہیں، مگر یہ مسئلہ شاید لاہور میں تو نہ ہو۔ لاہور میں تو اس بار بڑی امپروومنٹ آئی مردم شماری میں، مگر ظاہر ہے کہ کراچی پھر کراچی ہے، کیونکہ وہاں تو اربن اور رورل ووٹ اگر اس طریقے سے کوئی فرق بھی نہیں ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا یہاں ہے۔ اچھا، کیا یہ بات درست ہے، اور ہم یہ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کراچی میں جان بوجھ کے، مطلب دوسرے علاقوں میں جان بوجھ کے پرابلمس اس طرح کی کریٹ کی جاتی ہیں کہ وہ آئی ڈی پیز کا ایک سلسلہ چلے اور پھر نو آبادیاں قائم کی جائیں، شناختی کارڈ ان کو دیے جائیں تاکہ حلقہ بندی جو بھی ہے یا جو ووٹ بینک ہے وہ چینج کیا جائے؟ کیا یہ درست ہے؟ اس طرح ہوتا رہا ہے؟ دیکھیے، بالکل اس طریقے سے ہوتا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں، پہلے تو جو کراچی کے جو کاغذوں میں گوٹھ بنائے گئے وہ گوٹھ جعلی تھے۔ جتنے اوریجنل گوٹھ تھے، اگر آپ گوگل میپ اٹھا لیں آج سے 10 سال پہلے کا کراچی کے لینڈ کا اور اب کا جو گوگل میپ اٹھائیں گے، اس میں زمین آسمان کا فرق آ جائے گا۔ جہاں پر کچھ نہیں تھا وہاں گوٹھ بنائے گئے، گوٹھ بنا کر اس کی جعلی لیز دی گئی، لیز دے کر لوگوں کو آباد کیا گیا، اور پھر وہ لینڈ مافیا نے وہ زمینیں بیچیں۔ پہلے باقاعدہ لوگ لا کر ان کو بٹھا کر یہاں پر زمینوں پہ قبضے کرائے جاتے ہیں۔ قبضے کرانے کے بعد ایک گوٹھ آباد مافیا کے نام سے ان کو گوٹھوں کو رجسٹر کرایا جاتا ہے، رجسٹر کرا کے ان کو لیز دی جاتی ہے، لیز دلا کر ان کو باقاعدہ پلاٹس بنائے جاتے ہیں۔ جو زمین 5,000 روپے گز تھی وہ 5 لاکھ روپے گز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ لا کے بٹھائے جاتے ہیں ان کو معاوضہ دے دیا جاتا ہے۔ لینڈ مافیا کراچی میں چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ اچھا، لینڈ مافیا کی اگر ہم بات کریں تو چائنا کٹنگ جو ہے وہ بہت کنیکٹ کی جاتی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، خاص طور پہ جب ایم کیو ایم کا دور تھا۔ بہت سارے پارکس جو ہیں وہ غائب کر دیے گئے، یا قبرستان جو ہے تھوڑے سے اندر کر دیے گئے، اس طرح کی ہم بہت چیزیں سنتے ہیں۔ دیکھیے، چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں شاید وہ ہوئی ہیں، مگر جو گوٹھ آباد اسکیم کا سلسلہ، مطلب ایک طرف 5% پر اتنا واویلا ہے، چائنا کٹنگ کی ٹرم بن گئی، مگر جو جاپان کٹنگ جو ہوئی کراچی کی وہ کسی نے نہیں دیکھی، نہ اس پر کوئی بات کرنے کو تیار ہے۔ تو ذرا جاپان کٹنگ کی طرف بھی آ جائیں۔ اصل میں وہ نظر نہیں آتی نا، شہر سے تھوڑا سا باہر ہے، لوگوں کا جانا نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ فار ایگزامپل گلشن اقبال میں رہے، وہاں ایسی بھی بلڈنگز موجود ہیں، آپ وہاں کھڑے ہو کے دیکھیں کہ یار سامنے یہ سروس روڈ جا رہی ہے، یہی پلان ادھر بھی ہوگا، مگر یہاں ایک بلڈنگ کھڑی ہے۔ دیکھیے، یقیناً اس میں کے بی سی اے کا، میں ناظم آباد کا رہنے والا ہوں، جس طریقے سے ناظم آباد کی صورتحال بدلی ہے اور جس طریقے سے کے بی سی اے کا اس میں انوالومنٹ رہا ہے، اب تو ایس بی سی اے ہے وہ پچھلے 10 سالوں سے، پہلے کبھی کسی زمانے کے بی سی اے تھی، وہ تو بالکل بدل کر اب آپ کھارادر اور ناظم آباد میں تمیز نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر ہے ایسا ضرور ہوا ہے، مگر جو لاکھوں ایکڑ کراچی میں جو گوٹھ آباد کے نام پر مافیا نے قبضہ کر کے وہاں پر پوری کالونیز بنا دیں، اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے۔ اچھا صاحب، ہم جب ایم کیو ایم کے شروع کا دور دیکھتے ہیں، بہت سارے نامی گرامی لوگ شامل تھے، جد و جہد تھی، موٹیو تھا، مشن تھا، پھر ہم دیکھتے ہیں وہ ڈس انٹیگریٹ ہوئی، ایم کیو ایم حقیقی بنی، اور پھر ابھی جا کے لندن گروپ اور پاکستان اور بہت سارے دھڑے آ گئے۔ حقیقی اگر بات کریں تو وہ آپ کی نظر میں وہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے ایم کیو ایم حقیقی فارم ہوئی؟ ظاہر ہے کہ ان کا بنیادی جو اختلاف تھا وہ اس وقت 1991 میں بانی ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا اختلاف تھا۔ ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم سے تو کوئی اختلاف نہیں تھا، بانی ایم کیو ایم سے اختلاف کیا تھا، انہوں نے ڈیفیکٹ کیا تھا ایم کیو ایم سے۔ لیکن اس میں لوگ پھر یہی کہتے ہیں کہ الطاف حسین از ون مین پارٹی، اور ان کو اگر کوئی چیز نہیں پسند آئے تو وہ پھر نہیں ہوتی۔
اگر تو ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے تو ووٹنگ کرائی جا سکتی تھی. ایم کیو ایم میں تو ووٹنگ جو الیکشنز ہیں وہ تو ہوتے ہیں، مگر اس وقت کی صورتحال میں جو بھی صورتحال تھی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ظاہر ہے کہ ان کو پارٹی سے علیحدہ کر دیا جائے. اچھا، اگر ہم آج کی اگر بات کریں جہاں اتنے سارے فیکشنز بن گئے ہیں، تو ایک مہاجر قوم جو ہے وہ آپ کو نہیں لگتا ہے کنفیوز ہے وہ کس ڈائریکشن میں جائے یا اس کو کہاں جانا میرے چاہیے؟ خیال سے کنفیوز تھی، اب نہیں ہے. پہلے جس طریقے سے ایم کیو ایم کا شیرازہ بکھرا، اس میں مہاجر قوم یا اہل کراچی بہت کنفیوز ہو گئے. پھر بڑی مشکلوں سے عوامی دباؤ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ پر، اس وقت کی پی ایس پی کی لیڈرشپ پر، فاروق ستار بھائی کے اوپر عوامی دباؤ بننا شروع ہوا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اتحاد کی صورت بنے. ہم کہیں بھی جاتے تھے، محفلوں میں، تقاریب میں، شادیوں میں، موت میت میں، وہاں پر لوگ ہمارے کان میں آ کر یہی کہتے تھے کہ حیدر بھائی کوشش کیجئے کہ کوئی ایسی صورتحال ہو کہ ہمارا واپس ہم متحد ہو سکیں، مل سکیں، جڑ سکیں اور طاقت حاصل کر سکیں. اور وہ عوامی دباؤ وقتاً فوقتاً بڑھتا چلا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس نے مجبور کیا ان تمام لوگوں کو کہ وہ متحد ہو کر ایک جگہ بیٹھیں. پھر یہ سوال تھا کہ اب یہ متحد ہو کر بیٹھ گئے ہیں تو اب یہ کتنی دیر یہ سلسلہ چلے گا اور کیسے یہ ٹرانسلیٹ ہوگا کہ اس کی شرف قبولیت عوام کی طرف سے حاصل ہو جائے اس بات کو. تو پھر کلیکٹیو ایفرٹس ہوئیں، اور کلیکٹیو ایفرٹس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ جو جلسہ ہوا ابھی باغ جناح میں، اور جس طریقے سے ماضی میں عوام ایم کیو ایم کے جلسوں میں آتے تھے، الحمدللہ ایم کیو ایم پاکستان نے جو جلسہ کیا، عوام ایک بار پھر اسی طریقے سے اس جلسے میں آئے، اور وہی انرجی اب ٹرانسمٹ ہو رہی ہے پبلک میں 8 تاریخ کے لیے انشاءاللہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ظاہر ہے اب جو بچے 18 سال کے ہیں جو ووٹ دینے کے قابل ہیں، انہوں نے ظاہر ہے اگر اس دور سے گزرے بھی ہیں، ایم کیو ایم کے پیک ٹائم سے بھی گزرے ہیں، دور حکومت سے بھی گزرے ہیں، شاید ان کی وہ میموری اس وقت سرو نہ کرتی ہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ نئی جنریشن کی ریپرزنٹیشن آپ کو مطلب آپ ریپرزنٹیشن ان کو دیتے ہیں، یا آپ کو ان کی قبولیت حاصل، شرف قبولیت حاصل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جو اس وقت ایم کیو ایم نے کینڈیڈیٹس فیلڈ کیے ہیں، ینگسٹ کینڈیڈیٹ 26 برس کے ہیں، لیاقت آباد سے معاذ انجینئر ہیں. اور اسی طریقے سے ایم کیو ایم کے، میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں عرض کیا کہ 90% کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جن کو عوام نام سے نہیں جانتے. نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، سلجھے ہوئے ہیں، پریزنٹیبل ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہی ایم کیو ایم کا وہ خاصہ ہے. نوجوان باتیں کرنے سے نہیں مروب ہوتے، وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور آج جو ایم کیو ایم نے قیادت اپنی دی ہے، کینڈیڈیٹ بنائے ہیں، ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کراچی کے نوجوانوں کی جو ان سے ریلیٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو. کیا آپ کو لگتا ہے آنے والے وقتوں میں ان اے میٹر آف ٹائم ہیلو کی آواز آ سکتی ہے لندن سے؟ دیکھیے، اس کا تو فیصلہ ظاہر ہے کہ ریاست کو ہی کرنا ہے، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر مجھے فوری طور پر تو ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی. اچھا، اس پہ کوئی قانونی فریم ورک ہے یا بس یہ کہ میرے خیال سے ناراضگی ہے؟ کوئی پنجاب کی ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے جس کی بنیاد پر یہ اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت کیا کال ملا دی جائے؟ اور دیکھیے، اس کا فیصلہ ریاست کو کرنا ہے، ظاہر ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، مگر جو تقاریر ہوتی ہیں سامنے سے بھی، ان سے ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایسی کوئی صورتحال واضح طور پر سامنے آ رہی ہے. کیونکہ زبان زد عام تھی اور یہ چیزیں سننے میں آتی تھیں کہ جس طرح جماعت اسلامی کا ہولڈ یا پیپلز پارٹی کے ہولڈ کو بریک کرنے کے لیے ایم کیو ایم کو لایا گیا، اسی طرح اب پی ٹی آئی کا بڑا ایک یہاں پہ بن گیا تھا. لیکن وہ تو جس شیرازہ جس طرح بکھیرا گیا تو ضرورت نہیں پڑی. آئی لو یور لایا گیا. میرے خیال سے جتنی مار ایم کیو ایم نے کھائی ہے ان لوگوں کے ہاتھوں جو لے آتے ہیں اور لے جاتے ہیں، میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں اتنی مار کسی نے نہیں کھائی. پی ٹی آئی بھی تو کھائی رہی ہے نا. کیا مار کھائی ہے بھائی انہوں نے؟ اس طرح کیا مار کھائی ہے انہوں نے؟ کیا گزرا ہے ان پر؟ کتنے لوگ گرفتار ہیں، کتنے لاپتہ ہیں، کیا ہوا ہے؟ وہ تو پہلے 3 دن میں سارے علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے. کیا گزرا ہے ان پر بھیا؟
ایسا کیا گزرا ہے جو ہم پر گزرا تھا؟ 11,000 ریڈز تو صرف 2013 سے 2016 والے آپریشن میں ہم پر ہوئے 11,000 ریڈز، اور یہ کلیم ہے خود قانون نافذ کرنے والے اداروں کا 11,000. تو ایسا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ نہیں تو انہوں نے تو ریزسٹنس ہی نہیں دکھائی نا. ہاں 9 مئی کو کیا تھا بھائی؟ مطلب ملٹنسی اس طرح کی ہونا اور بات ہے اور ریزسٹنس ہونا اور بات. نہیں میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایم کیو ایم کا ایک ملیٹنٹ ونگ تو تھا ہی نا. نہیں آپ کا خیال ہے زندگی بھر فائرنگ تو نہیں ہے، وہ فرشتے تو نہیں بھائی. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ کہیں کہیں کوئی انسیڈنٹ ضرور ہوئے ہوں گے. میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرتا. سر 12 مئی اتنا بڑا انسیڈنٹ تھا، سب نے ٹی وی پہ لائیو دیکھا تھا. 12 مئی کو تو جو صورتحال تھی اس میں تو ایم کیو ایم کے پر قطرے گئے بھائی. ایم کیو ایم کے پر قطرے گئے ہیں. 14 لوگ ایم کیو ایم کے شہید ہوئے ہیں بھیا اس دن. 14 ہوئے ہیں لیکن ٹوٹل جو کاؤنٹ تھا تقریباً 130 140 نہیں 48 کا کاؤنٹ تھا. اچھا جو کاؤنٹ آتا تھا تو ہر اس میں 14 ہمارے تھے. اچھا کاؤنٹ بن جاتا تھا 100 سے اور پلس. ساری سیاسی جماعتیں اس میں شامل تھیں. تو صرف بلیم ایم کیو ایم کیوں بھائی؟ ایم کیو ایم پاور میں تھی نا. اچھا باقی پاور میں نہیں تھے؟ دیکھیں مشرف صاحب ساتھ تھے. مشرف صاحب نے بولا بھئی یہ چیف جسٹس نہیں آ سکتا. اچھا مطلب جو پاور میں ہوگا اس کا گنا جائے گا اور جو پاور میں نہیں ہوگا وہ نہیں گنا. یہ کیسا کلیہ ہے جنید؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. اے این پی بھی انوالو تھی، ہم نے دیکھا ٹی وی پہ لائیو دیکھا. یہ ٹھیک ہے اے این پی بھی تھی. تو پھر ایم کیو ایم کو سنگل آؤٹ کیوں کرتے ہیں بھیا؟ ابھی میں بات آپ سے کر رہا ہوں نا. آپ نے تو بیان دے دیا. اتنے ظالم نہ بنو، کچھ تو مربت سیکھو. تو آپ یہ تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گے ہمیں؟ نہیں آپ کی جو آپ نے یہ بات کی نا 9 مئی والی، دیکھیں 9 مئی میں بالکل اٹیک ہوا، سب نے دیکھا. کہاں پر اٹیک ہوا؟ کور کمانڈر ہاؤس میں، جنرل ہاؤس کہتے ہیں. تمام حساس تنصیبات پر. مطلب چھوٹی بات ہے آپ کے خیال؟ نہیں مطلب ٹارگیٹ کر کے ملک کی مسلح افواج کے تمام جو اسٹریٹجک انسٹالیشنز ہیں آپ ان کو ٹارگیٹ کر کے اٹیک کر رہے ہیں اور وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بات نہیں ہے، بات بالکل ہے. اچھا ہے. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، بتائیے وہ اس لیے نہیں ہوا کہ سامنے سے کوئی راکٹ لانچر نہیں آیا، کوئی AK-47 لے کے سڑک پہ نہیں آیا تھا. ابھی جو چل رہا ہے KPK میں جو طالبان ان کے جھنڈے لیے گھوم رہے ہیں وہ بالکل ہوں گے. اچھا ہوں گے. ہمارے ہوتے ہیں، نہیں ان کے ہوں گے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. دیکھیں آف کورس ایک موب کی صورت ضرور نکلی تھی اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں کریں گے، پریشر بلڈ ہوگا، لیکن وہ پریشر اس طرح مینیجیبل تھا کیونکہ ہتھیار ایک ہی سائڈ پہ تھے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا اس دن کو تو کوئی کاؤنٹ یاد ہی نہیں ہوگا آپ کو؟ نہیں سارے کاؤنٹ ایم کیو ایم کے یاد ہوتے ہیں. آپ نے یقین 90s میں بڑے آپریشن بھگتے، بڑے کہتے ہیں جس پہ خود پہ ظلم ہوا وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. تو بعد میں ہم دیکھا جب مشرف ایرا آیا تو آپ نے کسی کو بریتھنگ اسپیس نہیں لینے دیا کراچی میں. تو آپ کا کوئی مخالف جو تھا وہ کراچی میں کھل کے سیاست نہیں کر سکا. آپ کے علاقوں میں بہت مشکل ہوتی تھی سیاست کرنے میں، فیلڈنگ سیٹ ہو جاتی تھی، بندے آگے پیچھے ہو جاتے تھے، نو گو ایریاز ہوتے تھے. نو گو ایریاز. نہیں مجھے تو آپ کی بات عجیب و غریب اس لیے لگ رہی ہے کہ جو مینڈیٹ جماعتوں کا اس وقت تھا وہ آج بھی ہے. جو اس وقت جماعتیں ایگزسٹ کرتی تھیں وہ جو مینڈیٹ وہ لیتے، لیاری کی سیٹ ہماری نہیں تھی تو ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے زبردستی لیاری کی سیٹ لے لی ہو. ایسا نہیں ہوا. ملیر کی جو سیٹیں ہماری نہیں تھیں ایسا نہیں ہوا کہ ایم کیو ایم نے وہ سیٹیں لے لی ہوں. ایسا نہیں ہوا. ہاں ہماری سیٹیں 2018 میں ڈسٹرکٹ سینٹرل سے لے لی گئیں، اس پر کبھی کوئی بات نہیں کرتا. یعنی خود فیڈرل بیریہ کی سیٹ، نارتھ ناظم آباد کی سیٹ، گلشن اقبال کی سیٹ وہ چھین لی گئیں، اس پر کوئی بات نہیں کرتا. اچھا چھین لی گئی سے کیا مراد؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی تھی، ووٹ کیا پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں تھا کراچی میں؟ بھائی عامر لیاقت صاحب مرحوم جی. ہاں عامر لیاقت مرحوم کو سوتے سے غریب کو اٹھایا گیا تھا. فاروق بھائی کو مبارکباد کی کال کر چکے تھے وہ اور سونے چلے گئے تھے. پتہ نہیں کتنے کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے ایسے تھے کہ جو سونے چلے گئے تھے. پولنگ کے نتائج سامنے آ رہے تھے،
بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا, اچانک RTS بیٹھ گیا, فارم 45 جو ہے وہ چھین لیے گئے. سب سے پہلی پریس کانفرنس تو فیصل سبزواری نے پاکستان میں کی تھی. یعنی 2018 کا الیکشن ایسا تھا جو آپ کو اب یاد نہیں ہوگا کہ سوائے PTI کے تمام سیاسی جماعتوں نے 2018 کے جو نتائج تھے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. مگر یہ یاد نہیں ہوگا آپ کو. نہیں بالکل یاد ہے. گڈ, چلیے کچھ تو یاد ہے. لیکن پھر آپ نے انہی سے پھر ہاتھ بھی ملایا نا. ہاتھ میں نے تو آپ کو بابانگے دوہل کہہ رہا ہوں, عمران خان کی وہ دکھا دوں میں آپ کو, ویڈیو سٹیٹمنٹس دکھا دوں. اب اور کیا مجھ سے تیری کوزہ گری چاہتی ہے, میں یہاں تک تو چلا آیا ہوں گردش کرتا, مطلب میری بات تسلیم نہیں ہونے آج. بالکل میں کہہ رہا ہوں. اچھا تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے اس الیکشن میں RTS بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا؟ بھائی میری تو دعا یہ ہے کہ اس مرتبہ کے جو الیکشنز ہیں وہ انتہائی فیئر, فری, ڈیموکریٹک الیکشنز ہونے چاہیے اور کلیئر ہونا چاہیے, اور تمام سیاسی جماعتیں کیا ہی اچھا ہو کہ ہارنے جیتنے والے جو ہیں وہ اس کو تسلیم کریں اور حالات بھی ایسے ہوں کہ وہ تسلیم کریں. مگر ہمارا مسئلہ یہ جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے, جو جیتا ہے وہ کہتا ہے فیئر ہوئے ہیں. دیکھیے کچھ تو نظر آتا ہے, کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار, اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو کہیں کہیں جو ہار جاتا ہے اس کی بات بھی لوگ کہیں مان لیتے ہیں اور کہیں لوگ بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں صرف بہانے بازی کر رہا ہے. ایسا ہوتا ہے. صحیح. اچھا اگر MQM جو ہے اپنا مینڈیٹ لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے, کراچی سے اگر ہم بات کریں, کراچی کے علاوہ آپ کے کینڈیڈیٹس کہاں سے کھڑے ہیں؟ حیدرآباد ہے, میرپور خاص ہے, نواب شاہ ہے سندھ میں, صحیح, اور باقی پنجاب میں ایک بڑی اچھی مزیدار کمپین چل رہی ہے پاک پتن میں, اور میں اس کو بڑا فالو کر رہا ہوں ٹویٹر کے اوپر. ایک بڑا نوجوان لڑکا ہے پاک پتن میں ہمارا, میرے خیال سے PP 194 ہے, اجمل نجمی نام ہے اس کا, لائر ہے, پیسے والا نہیں ہے, لوور مڈل کلاس کا لڑکا ہے, ڈائنامک ہے, اونٹ پر بیٹھ کے اپنی کمپین کر رہا ہے, اور وہ روز گلیوں میں ایک مائکرو فون لے کر نکلتا ہے اور تقریر کرنا شروع کرتا ہے, سڑکوں پہ گھوم رہا ہے. وہ ہے سارا ٹویٹر کے اوپر, اور وہ ہے, وہ دیکھیے گا, مجھے بڑی اچھی لگی اس کی کمپین. ماشاء اللہ سے وہ محنت کر رہا ہے, اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو. تو ویسے کینڈیڈیٹ تو پورے پاکستان میں, بلوچستان میں بھی ہیں, مگر سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, یہاں سے تو ہماری بہت توقعات ہیں. نواب شاہ میں بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہمارے ہیں, سجاد شاہ صاحب, تو اللہ کرے کہ وہ بھی کامیاب ہوں انشاءاللہ. تو آپ کا پھر مدعا کیا ہوگا؟ آپ حکومت میں اگر آتے ہیں, لیٹ سے اگر آپ پاور سینٹر کا حصہ رہتے ہیں, تو آپ کون سے ایریاز ہیں جن پہ فوکس کریں گے؟ ہم اپنا ایجنڈا دے چکے. ہم نے تو سب سے پہلے جو اپنے 3 آئینی ترامیم ہم نے درخواست کی اور مسلم لیگ نواز نے اس کو سپورٹ کیا, بلکہ اس کو ریفلیکٹ بھی کیا ہے. یعنی اگر آپ پرانے زمانے کا مسلم لیگ نواز شریف کا منشور اٹھائیں اور اس وقت کا اٹھائیں, تو اس میں جتنی بلدیاتی نظام کو سپورٹ کا وعدہ انہوں نے کیا ہے وہ MQM سے اس اگریمنٹ کے بعد وہ ریفلیکٹ ہوا ہے ان کے منشور میں. بہت خوش ہیں اس بات سے, اور اللہ کرے کہ آئینی ترمیم بھی ہو جائے تو ڈیولوشن از آر فرسٹ اینڈ فارموسٹ پرائیورٹی. صحیح. اور ڈیولوشن کی بات کریں, ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے ہم نے بات کی 70 لاکھ لوگوں کا تو ملک ہوتا ہے, یہاں چند علاقوں میں ہی یہ نمبر پورا ہو جاتا ہے. تو آپ آنے والے وقتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ظاہر آبادی بھی بڑھ رہی ہے, شہر بھی پھیلتا ہی جا رہا ہے, رکنے کا نام نہیں لے رہا. اس سے چھوٹے ملک ہوتے ہیں, کراچی سے چھوٹے ملک ہوتے ہیں, اور یہ دنیا میں 96 ملک کراچی کی آبادی سے کم ہے. 214 ممالک ہیں اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشنز, اس میں سے 96 ملک ایسے ہیں جو آبادی میں کراچی سے چھوٹے ہیں. یہ صورت ہے. اور رقبے کے لحاظ سے 7.5 سنگاپور آ جاتے ہیں. جی سوچیے ذرا کراچی کے اندر. بالکل ایسے ہی. تو اس ہم آنے والے وقتوں میں یہ دیکھ رہے ہیں, ڈو یو تھنک وہ الگ بات ہے کہ اسپیس نہیں دیا جائے گا, پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ صوبہ بندیاں ہوں. آپ کو لگتا ہے اوور آل صوبہ بندیاں ہونی چاہیے, ہمیں مزید دیکھیے گورننس کا جو بہترین ماڈل ہے اور جو ساری دنیا میں اڈاپٹ کیا گیا ہے, ساری دنیا میں, ہم شاید دنیا کے ان 1-1.5 ملکوں میں سے ہوں جہاں پہ گورننس کا وہ ماڈل نہیں ہے کہ وہ اپنے یونٹس کو چھوٹا کرتے ہیں, جس سے مینجمنٹ میں آسانی ہوتی ہے, گورننس میں آسانی ہوتی ہے.
مگر بدنصیبی سے ہمارے یہاں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اور ہمارا تو ہمیشہ سے ہی مطالبہ رہا ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہیں وہ نئے یونٹس بالکل بننے چاہیے, اور اس سے گورننس میں آسانی ہوگی, ملک یکجہت ہوگا, مائکرو لیول پر عوام سرو ہو سکیں گے. مگر ہمارے ہاں تو صورتحال ہی بالکل الٹ ہے, گنگا الٹی بہتی ہے ہمارے ہاں. ہمارے ہاں پاکستان جب بنا تھا تو 12 صوبے تھے, پھر اس کو سمیٹ کے 1 یونٹ نظام لایا گیا تو 2 صوبے کر دیے گئے. جب وہ 2 صوبے 1 یونٹ ختم کیا گیا تو ایک مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے LFO سے وہ 12 صوبے جو گھٹ کے 2 رہ گئے تھے, مشرقی اور مغربی پاکستان, وہ غیر آئینی طور پر 4 صوبے بنا دیے گئے. تو 12 یونٹس سے جب پاکستان بنا تھا, اس کو مزید بڑھنا چاہیے تھا. ہم وہ بدنصیب لوگ ہیں جو ہمارے یہاں گنگا الٹی بہتی ہے. اچھا, ملک میں اگر ہم دیکھیں تو ظاہر الیکشن سے اور سیاست سے تھوڑا بڑھ کے دیکھیں تو ملک میں جس طرح کی ویو چل رہی ہیں, بلوچستان کا الگ ایک پرابلم چل رہا ہے, گلگت بلتستان میں بھی لوگ ظاہر ہے پریشان ہیں. ایز اے پاکستانی آپ ان پرابلمس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور ان پرابلمس کو کس طرح ایڈریس ہونا چاہیے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں 99% مسائل اقتصادیات سے جڑے ہوئے ہیں. اگر لوگوں کی ضروریات ان کی اقتصادیات سے جڑی ہیں, اگر ان کو ریلیف ملے تو شاید صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. پاکستان جس معاشی بحران کا شکار ہے, ہماری جو معاشی صورتحال بہتر ہوگی, پورے ملک میں اس کے اثرات آئیں گے. اور جو وہ اثرات آئیں گے, دیکھیں اس میں ایک چھوٹی سی ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ غور کریں کراچی میں تو سارے جو فسادات ہوتے ہیں وہ پل کے اس پار ہوتے ہیں, اس پار شاذ و نادری ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ صبح آفس جانا ہوتا ہے نا, نوکری کے پاس. وہاں پر وہ معاشی طور پر مستحکم ہے. یہ جھگڑا ہے ہیو اور ہیو ناٹ کا. کریکٹ. جتنا ہیو اور ہیو ناٹ کے بیچ کا یہ جو گیپ ہے یہ کم ہوگا, پاکستان اتنا آسودہ حال ہوگا, عوام اتنے بہتر حالت میں ہوں گے. بدنصیبی سے گزشتہ 50 سالوں میں یہ ہیو اور ہیو ناٹ کا جو فرق ہے یہ گریجولی بڑھتا چلا گیا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ فوکس اس بات پہ کریں کہ ہم اپنی معیشت کو کیسے بہتر کریں تاکہ ہیو اور ہیو ناٹ کا جو گیپ ہے وہ کم ہو. اور جب یہ کم ہوگا تو آپ کے پورے ملک میں امن و امان کی صورتحال بتدریج بہتر ہوتی چلی جائے گی. اچھا, اقتصادیات کی آپ نے بات کی, اوبیسلی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو لوگ کام کر بھی رہے ہیں, خواہ وہ کسی جاگیردار کے لیے کام کر رہے ہیں, انڈسٹریلسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, اس کو اس کی جو ڈیزرونگ پے ہے وہ نہیں مل رہی. یونینائزیشن کا کانسیپٹ ہمارے یہاں ختم کر دیا گیا ہے. آپ ان پرابلمس کو کس طرح ایڈریس کریں گے؟ دیکھیے, ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جو چیپ لیبر کا لفظ ہے نا, یہ ایک میتھ ہے. یہ چیپ لیبر کوئی چیز نہیں ہوتی. چیپ لیبر کا لفظ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جب آپ اس مزدور کو یا کسان کو یا ہاری کو اس کے حقوق نہیں دے رہے ہوتے. جو اس کی تنخواہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, جو اس کی ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, جو ڈیتھ انشورنس ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, اللہ نہ کرے کسی حادثے کی صورت میں کمپنسیشن ہو وہ نہیں ہے. اور ظاہر ان سب چیزوں کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. آپ ہمارے پاس جو بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ایک کرپٹ نظام میں زندہ ہیں, جو محکمے بنے ہوئے بھی ہیں. منسٹری آف لیبر سندھ میں ضرور ہے, سوشل سیکیورٹی ضرور ہے, مگر وہ ہر ہفتے انڈسٹری جا کر اپنے 5, 10, 15 ہزار روپے لے آتے ہیں اور لیبر جائے بھاڑ میں ان کی بلا سے. اور لیبر غریب کسان مزدور کوئی بھی ہو, بھائی جو فیلڈ میں کام کر رہا ہے, جو کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے وہ بھی تو مزدور ہی ہے. کیونکہ یہ لفظ ہے مزدور, فارسی کا لفظ. مزد کہتے ہیں ہاتھ کو, ہتھیلی کو. مزدور ہاتھ رکھنے والا, ہاتھ سے کام کرنے والا.
تو کسان بھی تو مزدور ہی ہے. اس کی کیا آپ مجھے کبھی کسی ایسے دوست سے کہ جن کے بڑے بڑے کھیت ہوں, جو فیوڈل ہوں, ان سے پوچھیے گا کہ اپنے کسی کسان کو کبھی زندگی میں اس کا تصور ہے تمہارے پاس کہ تم نے اس کو کوئی ہیلتھ بینیفٹ یا ہیلتھ انشورنس لے کے دی ہو؟ کوئی سوشل سیکیورٹی والا جو ہے ان وڈیروں کے پاس جاتا ہے کہ کتنے ہاری کام کر رہے ہیں تمہارے پاس, کیا تعداد ہے؟ نہیں. یہ سارا زور کراچی پہ چلتا ہے. کراچی سے تو جتنا ٹیکس لیا جاتا ہے, سندھ کا 98.5% ٹیکس کراچی دیتا ہے, پاکستان کا 70% ٹیکس کراچی دیتا ہے, اور 1 گھنٹے کی بارش میں پانی آتا ہے, کراچی ڈوب جاتا ہے. اچھا, جو آپ نے 70% والی بات کی, اس پہ جو میرے حلقہ احباب ہے پنجاب کا, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر فیصل آباد میں نے لومنگ انڈسٹری لگائی اور مجھے مشین منگانی ہے جرمنی سے, تو جرمنی سے وہ شپ میں چلے گی مشین اور وہ کراچی پورٹ پہ اترے گی. ٹھیک ہے, کراچی پورٹ جو ہے اس کی چنگی جو اس کا بنتا ہے رائٹ وہ بالکل لے. ٹھیک ہے, لیکن وہ مشین پھر جائے گی فیصل آباد میں. کیپٹل جنریٹ ہوا فیصل آباد سے, لیبر کو جو مواقع ہے روزگار وہ وہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے. تو کراچی نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے, جنریٹ نہیں کیا. تو یہ مسئلہ جنریشن اور کلیکشن کا ہے. دیکھیے بڑی آسان سی بات ہے. پنجاب الحمدللہ ہمارا صوبہ ہے, اور اس کا جو سب سے بڑا حسن ہے وہ اس کی زرخیزی ہے. وہ پاکستان کی یہ فوڈ باسکٹ ہے وہ, اور جتنا بھی غلہ وہ پیدا کرتے ہیں وہ ان کا نیچرل ریسورس ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا ہے, ان کا جو سب سے بڑا حسن ہے وہ ان کے علاقوں میں ان کی جو قدرتی نظارے ہیں, پہاڑ ہیں, دریا ہیں, بڑے بڑے درخت ہیں, خوبصورت وادیاں ہیں. اس کے ساتھ وہ پاکستان کے لیے بجلی پیدا کرتے ہیں, وہاں ڈیمز ہیں اور وہ نیچرل ریسورس ہے ان کا. اسی طرح بلوچستان کی معدنیات ہیں, اسی ماشاءاللہ سندھ میں اب کول ہے اور دیگر وسائل ہیں. اسی طرح کراچی کا قدرتی وسیلہ جو ہے وہ پورٹ ہے. اگر گندم اسی قیمت پہ جس قیمت پہ پنجاب میں پرووائڈ ہوتا ہے, کیا کراچی میں اس قیمت پر ہوتا ہے؟ اور یہ جو کے پی کے میں ڈیمز ہیں, کیا کے پی کے ڈیمز جو بنے ہیں اس کے لیے جو بین الاقوامی قرض لیے گئے تھے, کیا اس کو کے پی کے عوام نے پے کیا تھا؟ سب نے کیا تھا. ظاہر ہے ٹیکس سب سے بڑا ٹیکس کون پے کرتا ہے؟ بھائی آپ کو تو ابھی پتہ ہی چلا ہوگا نا کہ لیاقت آباد کا جو بازار ہے وہ لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کہ وہ ڈیمز بھی کراچی کے پیسے سے بنے, مگر وہ ظاہر ہے کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے بھائیوں کا وہ ان کا نیچرل ریسورس ہے. تو پورٹ ہمارا نیچرل ریسورس. بھائی کیا آپ براہ راست فیصل آباد میں اتار لیں گے؟ نہیں ہے. اچھا وہ جو لومز ہیں وہ اس کے بعد آپ جب وہ کاٹن ڈیولپ کر لیتے ہیں تو وہ کہاں آتی ہے بننے؟ کراچی. وہ تو وائبل ہی نہیں پڑتا. تو اب جو اتنی صنعت کراچی میں لگی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دا موسٹ فیزیبل ایریا ٹو ہیو انڈسٹری ان پاکستان از الحمدللہ کراچی. تو اگر کراچی میں بزنس وائبل ہے تو ٹیکس بھی ہوگا, اور ٹیکس ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہم سب سے زیادہ بڑے ٹیکس پیئر بھی ہوں گے. تو یہ صرف فلسفے کی باتیں ہیں. جو ڈرائی پورٹ کے تجربے ہوئے تھے سارے پاکستان میں کہ جی مال کراچی میں اتر جائے گا, پورٹ پہ اترے گا, ٹیکس ہم وہاں جا کے دیں گے, کتنا کامیاب ہوا ڈرائی پورٹ کا تجربہ؟ ہوا؟ ذرا معلوم کریں ایف بی آر سے کہ کتنا ٹیکس ڈرائی پورٹ سے کلیکٹ ہوتا ہے. ہوتا ہے کچھ ایز کمپیئر ٹو کراچی؟ یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں جو لوگوں نے پھیلائی ہیں. کراچی پاکستان کا معاشی دارالخلافہ ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آج پاکستان کے لیے ہماری کنٹریبیوشن ہے, اللہ ہمیں وہ وقت دکھائے کہ جب ہماری یہ کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے ڈبل ہو. مگر یہ صرف اس صورت میں ہوگی کہ جب کراچی کا حق کراچی کو ملے گا. کراچی کی سڑکیں بنیں گی, کراچی میں بجلی ہوگی, کراچی میں پانی ہوگا, کراچی میں گیس ہوگی,
کراچی میں وہ تمام فیسلٹیز ہوں گی جو کراچی انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرے گا اور انڈسٹریز پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کریں گی. بقول مشتاق احمد یوسفی کے، جو پاکستان کے بلکہ شاید دنیا میں اردو کے سب سے بڑے مزاح نگار تھے، انتقال ہوا بھی 2 برس پہلے ان کا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا بڑا تاریخی جملہ، حالانکہ وہ مزاح نگار ہے، کہ کراچی ایک ایسی گائے ہے جس کا دودھ تو سب پیتے ہیں، چارہ ڈالنے کو کوئی تیار نہیں ہے. تو اگر اس گائے کو چارہ ملنے لگے اور یہ تندرست و توانا رہے تو انشاءاللہ نہ صرف پاکستان کی یہ آبادی بلکہ آنے والی نسلیں بھی اس سے مستفید و فیضیاب ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. آپ نے مشتاق احمد یوسفی صاحب کا ذکر کیا، اردو کا ذکر کیا. ابھی ریکارڈنگ سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ آپ اردو میں ایم فل کر رہے ہیں. جی ہاں. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے، آپ نے کیوں فیصلہ کیا؟ اصل میں میرا بچپن کا شوق تھا کہ میں صحافت کو پیشے کے طور پہ اختیار کرنا چاہتا تھا اور شاعری کرنا چاہتا تھا، ادب پڑھنا چاہتا تھا. مگر اس زمانے کا رجحان کہ جو ڈاکٹر انجینئر نہیں بنا وہ گدھا ہے، یہ ایک فلسفہ تھا، اور مجبوراً اپلائیڈ کیمسٹری پڑھنی پڑی، کیمیکل انجینئرنگ پڑھنی پڑی. مگر میں نے ہمیشہ اپنے پچھلے انٹرویوز میں بھی آج سے 10 سال 15 سال پہلے یہ کہا تھا کہ زندگی میں جب بھی کبھی موقع ملا میں کوشش کروں گا کہ میں اردو میں PhD کروں، اور مجھے زندگی نے موقع دیا اور میں واپس پڑھائی کی طرف راغب ہوا، اور میں اب اردو ادب میں ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی آف کراچی میں. ویری نائس. اور اردو کے بارے میں جیسا اگر ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہم جس طرح بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو اب بولنا بھی نہیں آتی اردو. جی. اور مجھے جو سب سے زیادہ چڑ ہوتی ہے وہ جب لوگ بولتے ہیں کہ بھائی وہ پین کہاں ہے، وہاں پڑا ہوا ہے. رکھا ہوا ہوتا ہے میرے بھائی، وہ پڑا ہوا. اور اس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں. املے کی اگر بات کریں جی تو لوگ اتنا غلط لکھتے ہیں، خاص طور پہ ٹک ٹاکس پہ، فیس بک پہ ہم دیکھتے ہیں زد کو زوئیں سے لکھا ہوا ہے، ایسے کس سین کو سواد سے لکھا ہوا ہے. غلط کو بھی غلط لکھتے ہیں. ہاں غلط کو بھی غلط لکھتے ہیں، تے کے ساتھ کر دیتے ہیں. غلط کو غلط لکھ کر غلط پڑھتے ہیں. بالکل ایسا ہے. اصل میں آپ سے عرض کروں آپ کے پروگرام کا فائدہ اٹھا کر، کیونکہ 2-2.5 برس پہلے کی بات ہے، میری ملاقات ہوئی وائس چانسلر NID ڈاکٹر سروش لودھی صاحب سے. بالکل میرے بڑے اچھے درینہ دوست ہیں، ہم نے ایک ساتھ بڑا کام کیا ہے. ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ اردو OCR کے اوپر کام کریں. OCR آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن. اور اردو کا بڑا ایک المیہ یہ تھا اب تک کہ اردو کا کوئی OCR نہیں تھا، اور OCR نہ ہونے کی وجہ سے اردو کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ بہت چھوٹا تھا. اور اردو کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ اردو دنیا میں متروک زبانوں میں شامل ہونے کے خطرات اردو کے لیے پیدا ہو گئے تھے. تو میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر سروش لودھی کا کہ انہوں نے اس کو سیریسلی ٹیک اپ کیا. انہوں نے اس وقت کے ڈین جو کمپیوٹر سائنسز کے تھے ڈاکٹر سعد اور ڈاکٹر نجمہ، ان کو انگیج کیا. انہوں نے ایک ٹیم ڈیولپ کی، 300 انجینئر نے اس کے اوپر کام کیا، اور ان کو بہت بڑا سپورٹ ملا انجمن ترقی اردو کی جانب سے. 2 لاکھ اردو کے لفظ چاہیے تھے جو کہ اس AI سپورٹڈ OCR میں کے ساتھ اس کو انیبل کیا جاتا. 300 انجینئرز NID نے فری آف کاسٹ، جو لوگوں نے سپورٹ کیا اس ایک پروجیکٹ کو. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چھوٹا موٹا کنٹریبیوشن میرا بھی رہا اس میں. اور اب الحمدللہ اس ایک ایفرٹ سے جو کہ بنیادی طور پر NID یونیورسٹی، NID کے وائس چانسلر، ڈین کمپیوٹر سائنسز، چیئرمین کمپیوٹر سائنسز اور انجمن ترقی اردو کی جانب سے مل کر ایک OCR لانچ کیا گیا، dastan.io DASTAAN.io. اب اس سے کیا ہوا کہ اردو کا اب ڈیجیٹل فٹ پرنٹ بننا شروع ہو گیا، اور یہ فری آف کاسٹ ہے. گوگل پہ کہیں بھی آپ کر لیں، آپ اس کو سرچ کر کے اپنے فون پہ فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اب اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہو گیا جنید
کہ اردو کی کوئی بھی کتاب اب دنیا کی کسی بھی زبان میں صرف اسکین کرنے سے ترجمہ ہو جائے گی ود ان منٹس, اور دنیا کی کوئی بھی زبان کا کوئی بھی علم اردو میں منتقل ہو سکے گا چند لمحوں میں. اب آپ اردو ٹائپ کریں, کمپیوٹر اردو بولنا شروع کر دیتا ہے, اور یہ صرف اس ایک OCR کی مرہون منت ہے جو NED اور انجمن ترقی اردو نے کولیبریشن میں ڈیولپ کیا ہے. بہت ہی شاندار پروجیکٹ تھا. اب کم از کم اتنا ضرور ہو گیا کہ اردو کو آپ متروک نہیں کر پائیں گے. اردو کا ایک بہت بڑا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ انشاءاللہ بن جائے گا. انشاءاللہ, یہ تو بڑی زبردست کاوش ہے. انفیکٹ ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ جو پورٹ سٹیز ہوا کرتے تھے, خواہ وہ مطلب جہاں جہاں پہ ٹریڈرز جاتے تھے تو وہاں پہ سب سے پہلے وہ کتابیں بھی ساتھ لے کے جاتے تھے. اگر لائبریری آف الیگزینڈریا کی بھی بات کریں کہ بھائی تم کیا علم لائے ہو, جب تک وہ پورٹ پہ موجود ہے شپ, وہ تب تک جو ہے وہ ترجمہ کرنے والے وہ کتابیں فوراً کاربن کاپی کرتے تھے اور وہ پھر نکل جایا کرتے تھے. یعنی ترجمے کی علم, دنیا بھر کا علم جو ہے اپنی زبان میں لانا, یہ تو بڑا قدیم سلسلہ ہے. بالکل ایسے. اور مطلب مترجم کا جو فیس ہوتی ہے یا ان کا جو معاوضہ ہوتا ہے یا خوبصورت لفظ ہے اس کے لیے حق زحمت ہوتا ہے, جو ان کا حق زحمت ہے وہ لاکھوں روپے میں ہوتا ہے. مطلب ایک مترجم کو آپ کتاب دیں, فی صفحہ 2000 روپے 3000 روپے. اگر وہ 200 صفحے کی کتاب ہے, جو ایک عام بات ہے کتاب کے لیے 200 صفحے کا ہونا, تو آپ 2000 ضربے 200 کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیا قیمت بنے گی. تو اب وہ قیمت, اب وہ اسکین کر کے جتنی دیر آپ کو صفحہ پلٹنے میں لگتی ہے, اس کا حسن یہ ہے کہ اتنی ہی دیر اس کو ترجمہ ہونے میں لگتی ہے. زبردست. تو اب انشاءاللہ سارے علم اردو میں اور اردو کا علم ساری زبانوں میں انشاءاللہ منتقل ہوگا. انشاءاللہ بڑی زبردست کاوش ہے, بہت اچھی. الحمدللہ. آپ کچھ سوال کر رہے تھے؟ سوال یہ تھا کہ سر کہ ہم جو 90s کے کڈز جو بڑے ہوئے ہیں, ہم نے مشرف ایرا میں جو MQM دیکھی پہلی دفعہ, تو بڑے مزے کے ڈیبیٹر تھے آپ لوگ, شر و شاعری پڑھتے تھے, آپ ہو گئے, ساتھ میں آپ کے وسیم اختر خان صاحب تو خیر اچھے ڈیبیٹر تو نہیں تھے, بٹ وہ بھی ایک پرومیننٹ وائس تھے. مصطفیٰ کمال کی ہم نے شخصیت دیکھی, فیصل سرداری تھے, رضا ہارون تھے, مختلف ہم نے نام دیکھے. لیکن 2013 کے بعد تقریباً تمام ہی جو ہے منظر عام سے غائب ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بات آپ کی اچھی ہے کہ آپ کے کینڈیڈیٹ کا نام کوئی جانتا مڈل کلاس کے, لیکن ایک عام بندے کی لیڈرشپ تو چاہیے ہوتی ہے نا, کون جان سکے پہچان سکے. دیکھیے بالکل ایسے ہی ظاہر ہے کہ جو دباؤ اس وقت تھا اور جس طریقے سے ایک آپریشن جاری تھا MQM کے اوپر, وہ بہت ہی خوفناک تھا. اور اس مرتبہ تو شاید ٹیکنیک بھی کچھ الگ تھی اس کی, تو جو دباؤ تھا وہ بہت ہی خوفناک تھا. اور بعض اوقات تو ایسا لگا کہ شاید ہماری جان کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہو گئے. اور ظاہر ہے کہ مجھے جلاوطنی اختیار کرنی پڑی. رضا بھائی ملک سے باہر چلے گئے اور فیصل بھی آتے جاتے رہے, تو اس وقت سروائیول ایک بہت بڑا سوال تھا. اور جو پھر MQM کی صورتحال ہوئی, جس طریقے سے MQM کا شیرازہ بکھیرا گیا, تو وہ بہت مشکل صورتحال تھی. مگر بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑی حفاظت رکھی اور ہم اس مشکل وقت سے نکل کر آئے, اور ایک مرتبہ پھر اسی طاقت, اسی اتحاد کے ساتھ, اسی یگانگت کے ساتھ, اسی ڈائریکشن میں ہمارا سفر ایک بار پھر شروع ہوا. اور انشاءاللہ ظاہر ہے کہ سیاسی جماعت ہے, ہم کوئی جس کو کہتے ہیں موروثی سیاست والی جماعت نہیں ہے کہ دادا کے بعد باپ آئے گا اور باپ کے بعد بیٹا آئے گا اور پھر اس کی اولاد آئے گی. ہمارے ہاں چہرے بدلتے رہتے ہیں, اور یہی ہماری میرے خیال سے طاقت بھی ہے. اب انشاءاللہ اگلے الیکشنز میں جو 2024 کے بعد جو MQM کی قیادت ہے, وہ پھر میڈیا میں بیٹھے گی, وہ اپنا سیاسی قد اور سیاسی چہرہ بنائیں گے انشاءاللہ, اور لوگ ان سے جڑیں گے. باقی پیچھے ہم لوگ ہیں کہ جن کا تھوڑا بہت تجربہ ہے, ہم اپنے نوجوانوں کو بہت بہتر ٹرین کریں گے, اور انشاءاللہ وہ آپ کو مطلوبہ نتائج دیں گے. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ ایک شخص یا ایک چہرے کے اراؤنڈ گھوم رہی ہوتی ہیں, اور جب وہ شخص -1 ہوتا ہے تو سب بکھر جاتا ہے. آپ PTI کی حالیہ مثال دیکھ لیں کہ پارٹی ہی غائب ہو گئی, نشانات بھی غائب ہو گیا. وہ جس طرح بھی کیے گئے اس پہ ایک الگ ڈیبیٹ چھڑ سکتی ہے. لیکن ہم اگر ہم MQM کو بھی دیکھیں کہ وہ الطاف حسین کی پرسنالٹی کے اراؤنڈ ہی تھی,
اور جب وہ ان کو سائڈ لائن کیا گیا ہے تو ہم نے دیکھے اتنے سارے فیکشنز بن گئے. دیکھیے میں اس میں جماعتوں کے اندر کے نظام کے حوالے سے میں ہمیشہ سے مغربی طرز کا قائل رہا ہوں کہ جہاں پر وہ نظام کی مضبوطی کو یقینی بناتے ہیں, شخصیات کی مضبوطی کو یقینی نہیں بناتے. ایک بار وہاں پر پارٹی ہیڈ وزیر اعظم بن جائے یا کوئی سرکاری عہدہ لے لے تو پھر وہ پارٹی ہیڈ نہیں رہ پاتا اور وہ پھر ریٹائر ہو جاتا ہے. اگر وہ اس کا ٹینیور پورا ہو گیا تو وہ ریٹائر ہوگا اور نیچے سے ایک نئی قیادت نکل کر آئے گی. اور یہی نظام کم و بیش ایم کیو ایم میں بھی تھا کہ آہستہ 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 ہمارے ہاں باپ دادا پردادا کی موروثی سیاست نہیں تھی, بلکہ ایک بہت بڑی حد تک جو تھے وہ ہمارے لوگ آج بھی الحمدللہ جو ہے نئے چہرے سامنے آتے ہیں. نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ یہ والا الیکشن ہمیں پبلک مینڈیٹ ملے گا. جب پبلک مینڈیٹ ملے گا تو پھر ہم ایم کیو ایم میں جو نظام کی مضبوطی ہے انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے, ہمارا ڈسکسڈ یہ سبجیکٹ ہے, ہم اس کے اوپر آلریڈی کام بھی کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم نظام کو مضبوط کر کے جائیں تاکہ آنے والے لوگ بجائے اس بات کے کہ کہیں کسی ایک شخص کے ساتھ فوکس ہو سکیں, وہ ایک نظام کے ساتھ فوکس ہوں جو سیاسی جماعت کو, اس کی نظریات کو اور اس کی سوچ کو آگے لے کے چل سکے. آخری سوال آپ سے ہی کروں گا کہ جس طرح ہم نے 2018 میں دیکھا کہ باقاعدہ میدان بنایا گیا اور ہمیں لگا بس میاں صاحب گئے, اب وہ تختہ دار پہ تو نہ ملیں لیکن دوسرے تخت غالباً نہ پہنچا دیے جائیں. مگر پھر ہم نے دیکھا 5 سال میں ایسا پانسا پلٹا کہ یہ والی پارٹی ادھر اور یہ والی پارٹی ادھر گئی. تو کیا آپ کو لگتا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 40-41 سال کی تو قید پہنچا دی گئی ہے خان صاحب کو, مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ 3-3.5 سال بعد اگر کوئی چیف بدل جاتا ہے جن کی انسیت اس سائڈ ہو اس سائڈ نہ ہو, یہ سیاسی بساط جو ہے پھر الٹائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کے اس سوال کا جواب پہلے دیا تھا کہ سیاست سرمئی ہے, اٹس آل گرے. سیاست سیاہ اور سفید میں نہیں ہو سکتی. سیاست نام ہی کچھ نہ ہوتے ہوئے سب کچھ کر جانے کا ہے. اٹس آرٹ آف میکنگ تھنگز ہیپن. تو سیاست اگر سرمئی ہے تو پھر کچھ بھی متوقع ہے. حیدر صاحب بہت بہت شکریہ, بڑی انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ کانورزیشن رہی. اور آپ تو خیر اس بار نہیں ہیں الیکشن میں, لیکن آپ کی پارٹی آپ کی کینڈیڈیٹس کو ظاہر بیسٹ وشز دیتے ہیں. بہت شکریہ. اور تاکہ جو ایک آپ کا جو ایک نظام ہے پارٹی کا جہاں پہ مڈل کلاس طبقے سے لوگ ریپرزنٹیشن کرتے ہیں, وہ واقعی حقیقی طور پہ ایم کیو ایم حقیقی طور پہ نہیں, حقیقی طور پہ لوگ ڈیولوشن آف پاور کے اوپر کام کریں اور انشاءاللہ نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کی ترقی کریں. ہمارا یہی ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے بہت کچھ سمجھا ہوگا, سیکھا ہوگا اس پوڈ کاسٹ سے. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی سوال نہیں کیا تو کامنٹس میں ضرور مینشن کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.